السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الناجحون پلیٹ فارم سے شروح الرسائل کے سلسلے میں جس رسالے کی ہم شرح کر رہے تھے یعنی سمات المؤمنین فی الفتن و تقلب الاحوال، اس کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو پہلی مجلس میں ہم نے مقدمہ، تمہید اور ابتدائی دو صفات اہل ایمان کی جب فتنے نازل ہوں تو ان کے بارے میں بات کی تھی۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ اسی سلسلے میں جو ہے وہ باقی جو صفات ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ تو شیخ صالح آل شیخ حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ السمۃ الثالثہ الرفق والانات والحلم، کہ تیسری صفت جو ہے وہ رفق نرمی کو کہتے ہیں، انات بردباری کو کہتے ہیں، اور حلم تحمل کو کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ متقارب ہیں یعنی ایک دوسرے کے قریب قریب صفات ہیں تو ان کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ان من سمات الصحابۃ رضوان اللہ علیہم، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو صفات تھیں ان میں سے کیا تھی کہ الاخذ بما یحب اللہ، کہ وہ ان چیزوں کو اپناتے تھے جو اللہ جل وعلا کو پسند تھیں، وَيَرْضَاهُ، اور وہ ان سے راضی ہوتا تھا، وَمِنْ ذَلِكَ، اور ان میں سے الرفق والانات والحلم، تو ان میں نرمی، بردباری اور تحمل شامل ہیں۔ تو سورۃ الفتح کی معروف آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کے آئے یعنی جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں پہ تو سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں یہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے رحمت الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں۔ تو اسی کی طرف شیخ حفظہ اللہ نے اشارہ فرمایا۔ تو اگر نرمی کی صفت کی طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جتلائی اور فرمایا سورہ آل عمران میں، جہاں پہ غزوہ احد کا تذکرہ ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اپنے اصحاب کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ کبھی آپ کے پاس جو ہے جمع نہ ہوتے، بلکہ یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، الگ ہو جاتے۔ اور اس کے بعد اسی طرح یہاں پہ شیخ نے بھی ذکر کیا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما جاء فی صحیحین، کہ صحیحین یعنی کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، کہ اللہ تعالی نرم خو ہے اور وہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کے دوسرے جو لفظ ہے اس میں ہے کہ ان اللہ رفیق ویحب الرفق فی الامر کلہ،
تو ایک حدیث میں یہ ہے، ایک حدیث جو شیخ نے نقل کی اس میں ہے کہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نرم خو ہے، اور نرمی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ہر معاملے میں پسند کرتا ہے. اور اسی طرح جو ہے حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما كان الرفق فی شیء الا زانہ ولا نزع من شیء الا شانہ، کہ نرمی جب کسی چیز میں داخل ہوتی ہے تو وہ اسے مزین کر دیتی ہے، اسے مرتب کر دیتی ہے، اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جب اسی چیز میں سے نرمی کو نکال لیا جائے تو وہ چیز عیب دار ہو جاتی ہے، وہ جو ہے وہ اس طرح مزین نہیں رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح غزوہ احد کے بارے میں، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہے وہ دشمنوں کو برا بلا کہنے لگے، ایسے وہ لوگ جو میدان جنگ چھوڑ گئے تو ان کو برا بلا کہنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، کہ میں جو ہے وہ لعنت بھیجنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت والا بنا کے بھیجا ہے، وہ رحمت والا نبی رحمت للعالمین بنا کے جو ہے مبعوث کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت انتہائی حلیم تھی، انتہائی نرمی والی طبیعت تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ کی فوتگی ہو گئی تو اس کے بعد جو فتنے نازل ہوئے ان کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی اپنی جو ہے وہ حلیم الطبع طبیعت کی وجہ سے حل کیا. اور خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ہی تھے جو اتنے جو ہے وہ چیزوں کو سہ گئے اور ان سب کو انہوں نے کنٹرول کر لیا، اور ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اسی طرح ہم دیکھیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم طبیعت تھے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انتہائی حلیم تھے. اور اسی لیے جب مسلمان پہلے سیدنا عثمان کی شہادت سے جو فتنے شروع ہوئے تو وہ اس وقت جا کے ختم ہوئے کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے، اور وہ فتنوں کے زمانے میں جب ان پر تان کیے جاتے تو انتہائی تحمل سے جواب دیتے، اور ہر ممکن تک قتال سے جو ہے وہ اجتناب کرتے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ ان کے دشمنوں نے بھی ان کی تعریف کی کہ وہ بہت زیادہ حلیم الطبع تھے، بڑی نرمی سے ساتھ بات کرنے والے. ان پہ کئی لوگوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے الزامات لگائے، لیکن وہ خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ سہ جاتے اور بڑے اچھے طریقے سے ان سے بات کرتے، حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو تنگ کیا ان کے بھی انہوں نے وظائف مقرر کیے. اسی طرح آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جب خلق قرآن کا واقعہ ہوا تو ان پہ خلفاء نے سختیاں کی کہ انہوں نے کسی ایک خلیفہ کو بھی ذاتی طور پہ جو ہے وہ برا بلا نہیں کہا، اور شدید اذیت برداشت کی، نہ بغاوت کی، نہ بد دعا کی، نہ جو ہے وہ کوئی سختی کی، بلکہ صرف صبر، علم اور نرمی کا رستہ ہی جو ہے وہ جو ہے اپنایا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان میں رفق کو، نرمی کو اللہ تعالیٰ داخل کر دیتا ہے. اور اسی طرح شیخ نے پھر یہاں پہ جو حدیث ذکر کی کہ قال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ یرضى لكم ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من والله امركم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تین چیزیں جو ہیں ایسی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. سب سے پہلی کیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر اسی طرح کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو اور آپس میں تفرقہ بازی میں نہ پڑو. اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پہ حاکم بنایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے جو ہے امور کا نگران بنایا ہے، ولی الامر بنایا ہے، اس کے ساتھ تم خیر خواہی کا مظاہرہ کرو. اور پھر یہ حدیث پیچھے ہم ایکسپلین میں کر چکے کہ ان الرفق لا يكون في شيء الا زان ولا ينزع من شيء الا شأن، کہ نرمی جس چیز میں داخل ہوتی ہے اسے مزین کر دیتی ہے، جس چیز سے نکل جائے اسے بدنما عیبدار بنا دیتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر، کہ جو شخص نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے جو ہے محروم ہو گیا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بنو عبد القیس جو قبیلہ تھا، ان کے جو لوگ آپ کے پاس آئے اس میں ایک اشج تھے، ان کا اصل نام جو ہے وہ منذر بن عائز بن المنذر تھا.
تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ الحلم والعنات، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر دو ایسی جو ہے وہ خصلتیں رکھی ہیں کہ جو اللہ کو بہت جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تحمل اور بردباری۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے منذر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے اندر یعنی پہلے سے ہیں کہ میں نے انہیں حاصل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اندر پہلے سے موجود ہیں۔ تو اس میں انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کی۔ تو یہ نرمی، یہ کسی داعی کے لیے، دین کی دعوت دینے والے کے لیے، دین کا درس دینے والے کے لیے، خطیب کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ نرم خو ہو، وہ نرمی سے گفتگو کرے، وہ لوگوں کی سخت باتوں کو جھیل جائے، وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہو، عفو درگزر کرنے والا ہو۔ تو اس طرح کا جو ہوگا، تو صبر کرنے والا جو ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی دعوت میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مٹھاس رکھ دیں گے، اس کی دعوت عام ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس طرح کی نرم طبیعت ہوگی تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ آزمائشوں کو سہنا، فتنوں کا سامنا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، لیکن اگر جو ایسا ہوگا تو اس کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ تیسری صفت بیان کی۔ اس کے بعد چوتھی جو صفت بیان کی وہ کیا ہے کہ اجتماع الکلمہ عند الفتن، کہ فتنوں کے وقت جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا، اتحاد اور اتفاق کی بات پہ جمع ہو جانا۔ تو اجتماع الکلمہ سے کیا مراد ہے کہ امت مسلمہ کا دین، قیادت اور جماعت کے معاملے میں متحد ہو جانا۔ فتنوں کے دور میں جب اختلاف ہو، فتنوں کے دور میں اختلاف اور افتراق سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرنا، اور اپنے معاملات جو ہیں وہ علمی معاملات اہل علم کے ذمے چھوڑ دینا، اور اپنے جو دوسرے سیاسی امور ہیں، جو انتظامی امور ہیں، ان کو حکمرانوں کے سپرد کر دینا اور ان کے پیچھے چلنا، نہ کہ اپنی جو ہے وہ کوئی کوششیں کرنے لگ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت ہر زمانے میں فتنوں کے وقت اجتماع امت کا حکم دیتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ علیکم بالجماع، کہ تمہارے لیے جماعت کو پکڑنا لازم ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور تمہارے لیے لازم ہے کہ تم فرقے سے بچو، تم تفریق سے بچو۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، کہ شیطان اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے، دو سے دور ہوتا ہے، یعنی کہ جتنے لوگ کم ہوں گے اتنا شیطان ان کو زیادہ گھیرے گا، جتنے زیادہ لوگ ملتے جائیں گے اتنا شیطان جو ہے ان سے دور ہوتا جائے گا، لیکن ان کا ملنا جو ہے وہ دین کی بنیاد پہ ہو، توحید کی بنیاد پہ ہو۔ تو اسی طرح فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من خرج من الطاعہ وفارق الجماعہ فمات مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو شخص جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعت سے نکل گیا یا حکمران کی اطاعت سے نکل گیا اور پھر اس نے کسی کی اطاعت نہیں کی ہے، اگر وہ فوت ہو گیا تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو اہل سنہ کے نزدیک فتن کے وقت مسلمانوں کا اجتماع، وحدت، یہ ایک شرعی ضرورت ہے۔ اختلاف، خروج، بغاوت، عوامی جو ہے وہ جذبات کو جو ہے ابھارنا، جو ہے جلوس، ہڑتالیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ اختلاف کی طرف دعوت دینا اور حکومتیں بدلنا اور جو ہے وہ اطاعت کو توڑنا، تو یہ جو ہے یہ منہج سلف نہیں ہے۔ چاہے وہ موجودہ جمہوری نظام ہوں، بادشاہت کے نظام ہوں، وہ پرانے زمانے کے امراء ہوں، ہر دور میں اسلام جو ہے وہ ثابت دین ہے، اس کے احکامات جو ہے کبھی بدل نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے بے شک جمہوری نظام آج کل مختلف اسلامی دنیا کے ممالک میں موجود ہے، تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں تو جی یہ ہمیں جائز ہے۔ حکمران اگر کہتے ہیں جی حکمران اجازت دیتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ہڑتال کر لیں، آپ احتجاج کر لیں، حکمران کل کو کہہ دے کہ شراب پینا جائز ہے تو آپ شراب پئیں گے۔ تو اس لیے دین جو ہے وہ اپنی اصل پہ قائم ہے کہ ان ہڑتالوں، ان احتجاجوں، ان مظاہرات سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس سے ضرر پہنچتا ہے، اور جو ہے وہ جو ایک وہ حق کا کلمہ ہے اس سے انسان دور ہو جاتا ہے، جو اتفاق و اتحاد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو ایک ہوا قائم ہوئی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اکھڑنے لگ جاتی ہے مسلمانوں کی۔ اور اسی لیے اگر ہم ائمہ جو سلف ہیں ان کے جو ہے اقوال دیکھیں، اور جو ہم عقیدے کے متون دیکھیں، سنہ کے نام سے کتب دیکھیں، ان سب میں جو ہے وہ یہ اقوال بیان ہوئے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ جو عقیدہ طحاویہ انہوں نے لکھا، جس پہ سارے محدثین ائمہ اربعہ کے جو ماننے والے ہیں سب اس متن پہ متفق ہیں، تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وَلَا نَرَى الْخُرُوجُ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا وِلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا،
کہ ہم اپنے حکمرانوں، اپنے اماموں کے خلاف، جو ہمارے امور کے نگران ہیں، ان کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں سمجھتے، چاہے وہ ہم پہ زیادتی کرنے والے ہوں۔ وَلَا نَدْعُ عَلَيْهِمْ وَلَا نَنزَعُ يَدًا مِّنَ الطَّاعَةِ، اور نہ ہم ان کے خلاف جو ہے بد دعا کرتے ہیں اور نہ ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچتے ہیں۔ تو مسلمان حکمران کے لیے خیر کی دعا کرنا، یہ دعا مانگنا کہ اللہ اسے توفیق دے کہ یہ امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ خیر کا باعث بنے، یہ اصل منہج ہے اہل سنہ کا، نہ کہ اسے بد دعائیں دینا، ممبروں پہ کھڑے ہو کے، سٹیج پہ بیٹھ کے، کرسی تدریس پہ بیٹھ کے جو ہے وہ لوگوں کو ابھارنا اس کے خلاف، یہ اہل سنہ کا منہج نہیں ہے۔ اللہ کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ من غلب علیہم بالسیف حتی صار خلیفۃ وسمی امیر المؤمنین فلا یحل لاحد یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یبیت ولا یراہ اماما، کہ جس نے تلوار کے ذریعے غلبہ حاصل کر لیا، خلیفہ بن گیا یا امیر المومنین بن گیا، اس کی امارت کو نہ ماننا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یجب ان یعرف ان ولایۃ الناس من اعظم واجبات الدین بل لا قیام للدین الا بها، کہ لوگوں کی امارت و خلافت دین کے بڑے واجبات میں سے ہے، بلکہ دین قائم ہی اسی سے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں شیخ الاسلام کا مطلب وہ نہیں ہے جو آج کی جو ہے تحریکات نے کر لیا کہ جب تک ہمیں جو ہے وہ حکمرانی کی کرسی نہیں مل جائے گی، جب تک ہمیں یہ چیزیں نہیں مل جائیں گی، ہم دین کا کام نہیں کریں گے۔ بلکہ یہ دین قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اسلامی مملکت نہ ہو، اس پہ اگر حکمران موجود ہے، وہ جیسا بھی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، دین کی جو ہے وہ دعوت دینے والا ہے یا دین سے دور ہے، جب تک وہ کفر نہ کر لے، اگرچہ اس میں کے اندر برائیاں موجود ہوں تو اس کی اطاعت کرنا معروف امور میں جائز ہے، الا یہ کہ کسی نافرمانی کا حکم دے تو اس پہ خاموشی اختیار کی جائے گی، ورنہ اس کی ہر معاملے میں جو ہے وہ اطاعت کی جائے گی۔ اور اسی لیے اگر ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جو ہے پیچھے ہم بیان کر چکے کہ جب سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کا معاملہ ہوا تو بہت سے صحابہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے اور وہ خاموشی سے الگ ہو گئے، لیکن وہی صحابہ کرام جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے خلاف جہاد کیا، کیونکہ خوارج جو ہیں وہ دین سے ہٹ چکے تھے، تو ان کے خلاف جب صف بندی کی تو یہ سب صحابہ کرام جو ہیں، زید بن ثابت، عبداللہ ابن عمر، یہ سب لوگ نکلے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے انہوں نے جو ہے وہ جنگ نہروان میں حصہ لیا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمتکم جماعہ وعدوکم متفرق فاحذروا الفتنہ، کہ تمہاری صف ایک ہے، دشمن جو ہے وہ تمہارا متفرق ہے، تو اس لیے فتنوں سے بچو۔ اور اسی طرح سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے جماعت کو جو ہے مضبوط کرنے کے لیے جب سیدنا علی کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی، تو اس کے بعد انہوں نے خود سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف صلح کا ہاتھ مٹایا اور بغیر کسی شرط کے جو ہے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ اور یہ وہ پیش گوئی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا جو ہے حسن، یہ سردار ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے دو بڑی مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اور اللہ کے نبی کی یہ پیش گوئی جو ہے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور جو اہل بیت کے جو ہے وہ خوبصورت پھول ہیں، انہوں نے یہ پورا کر کے دکھایا، اور صرف کس کی وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا دوبارہ سے اتحاد قائم ہو جائے، اور پھر وہ ایسا اتحاد قائم ہوا کہ دوبارہ سے مسلمانوں نے جہاد شروع کیا، دوبارہ سے اسلامی سلطنت میں جو ہے وسعت ہونے لگی اور مسلمان خیر کے کلمے پہ جو ہے وہ دوبارہ جمع ہو گئے۔ تو فتنوں کے وقت اہل بدعت اس بدعت کے ساتھ جو ہے وہ اب اتحاد کرنے کا کیا مسئلہ؟ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اتحاد تو کرنا ہے، لیکن کیا اہل بدعت کے ساتھ بھی اتحاد کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ جان لینا ضروری ہے۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ کبھی بھی بدعت پہ یا اہل بدعت کے ساتھ بغیر کسی شرط کے جو ہے وہ اتحاد نہیں ہو سکتا، بلکہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں اس حوالے سے واضح اصول اور قواعد موجود ہیں جو کتاب و سنت اور سلف صالحین کے فہم پر مبنی ہے، کہ اہل السنہ کا اصولی منہج یہ رہا ہے کہ الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی کا معیار دین ہے، بدعت نہیں ہے۔ تو فتنوں کے وقت بھی حق پر جمع ہونا مطلوب ہے، لیکن یہ جمع بدعت کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، اہل بدعت کے ساتھ غلط عقائد پر نہیں ہو سکتا، بلکہ سنت اور حق کے دفاع اور شریعت کے مقاصد کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر حکمران جو ہے وہ بدعتی ہے تو اب اس کے ساتھ جہاد تو ہوگا، اس کے ساتھ جو ہے وہ حدود
جو قائم کی جائیں گی اس میں ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہم اتحاد و اتفاق کریں گے، کوئی ان کے خلاف باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حکمران کہے کہ مثال کے طور پہ عید میلاد النبی جو ہے وہ سرکاری طور پہ بنائی جائے گی تو اب ہم کہیں کہ ہم اس پہ بھی جو ہے حکمران کے ساتھ اتحاد کریں گے، نہیں۔ اس معاملے پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ یہ بات پہنچائی جائے حکمران اور اس کے نمائندوں تک کہ یہ بات غلط ہے، یہ بدعت ہے، لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو اس پہ خاموشی اختیار کی جائے گی، اس پہ جو ہے وہ یہ نہیں کیا جائے گا جیسے امام احمد بن حنبل کا طریقہ تھا کہ وہ خلق قرآن کا لوگوں کو بتاتے رہے اور حکمران کے سامنے اس کا اعلان کرتے رہے، لیکن انہوں نے کسی کو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا نہیں کیا، کسی کو جمع نہیں کیا کہ آؤ اب حکمران کے خلاف جو ہے ہم جو ہے وہ نکلیں، کیونکہ یہ جو ہے بدعت پہ چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بدعت کی بنیاد پر جو ہے وحدت نہیں ہو سکتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ البدعۃ لا تكون سببا لاجتماع الکلمہ بل لا بد ان تفرق الکلمہ، کہ بدعت کبھی بھی کلمے کی وحدت کا ذریعہ نہیں بن سکتی، یعنی کہ مسلمانوں کی وحدت کا، بلکہ وہ تو تفرقے کا باعث بنتی ہے، اور بدعت میں کبھی رحمت نہیں ہو سکتی، خیر نہیں ہو سکتی، برکت نہیں ہو سکتی۔ تو اتحاد حق کی بنیاد پہ ہوگا، جیسے کہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے جو ہے شرح عقیدہ طحاویہ میں کہتے ہیں کہ الاجتماع مطلوب، ان کے مسلمانوں کا اجتماع، ان کی جماعت کا ایک ہونا یہ مطلوب ہے، ولیکن علی الحق، لیکن یہ حق کی بنیاد پہ ہوگا، لا علی الباطل، باطل کی بنیاد پہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اہل بدعت کے ساتھ نرمی اور مداہنت جو ہے یہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کہ وہ اللہ کے نبی وہ تو چاہتے ہیں قریش مکہ کہ آپ نرمی اختیار کریں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بھی نرمی کریں، لیکن آپ نرمی نہیں اختیار کر سکتے، کیونکہ توحید پہ، سنت پہ، قرآن پہ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یعنی اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ حق کو چھوڑ دیں تو پھر ہم آپ پہ راضی ہو جائیں گے، تو یہ اس بنیاد پہ ہی بدعت کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد ہو سکتا ہے کہ آپ حق چھوڑ دیں۔ جب آپ حق پہ موجود ہیں تو کبھی بھی آپ ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو اہل بدعت کے ساتھ اتحاد میں جو خرابیاں ہیں تو اس سے بدعت کو تقویت ملتی ہے۔ آپ کہیں کہ آج ہم جو ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کر لیں جو حکمرانوں کے خلاف خروج کو جائز سمجھتے ہیں، جو ہے وہ قبروں پہ جو ہے وہ مانگنا جائز سمجھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ عرش پہ جو ہے مستوی نہیں سمجھتے، تو ان کے ساتھ جب ہم اتحاد کریں گے تو اس سے بدعت کو تقویت ملے گی، اہل السنہ کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور عوام الناس گمراہ ہو جائیں گے۔ عوام الناس جو ہیں وہ جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا عالم جو ہے اس نے بھی تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی، اس نے بھی تو ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ اس سلسلے میں وہ واقعہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امام دار قطنی کے بارے میں، امام دار قطنی رحمہ اللہ جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک عشائرہ کے امام کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی، اور عشائرہ کے امام جو ہیں ان کے بڑا تکریم دی، ان کو بڑا بوسہ دیا، تو اس وقت ان کا ایک شاگرد موجود تھا، اس نے جب دیکھا کہ میرے استاد جو ہیں وہ اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو احترام دے رہے ہیں، تو وہ فوراً جو ہے وہ امام دار قطنی کی شاگردی سے ان کی شاگردی میں چلا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ یہ متکلمین کا جو ہے بڑا امام بنا، اور ان کے فلسفے کو، ان کی گمراہیوں کو پھیلانے والا بن گیا۔ تو اس لیے یہ جو ائمہ ہیں، جو خطباء ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب وہ بات کر رہے ہوں، جب وہ کسی سے ملاقات کر رہے ہوں، تو اہل بدعت کے بارے میں اس طرح کی کلمات نہ کہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ عام لوگوں کے درمیان یہ مبتدعین کی جو ہے محبت بیٹھ جائے، یا بدعت کی جو ہے وہ تفریق ان کے دل سے، نفرت جو ہے ان کے دل سے ختم ہو جائے۔ تو حق و باطل کا فرق جو ہے وہ اس سے مٹ جاتا ہے جب آپ اہل بدعت کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور سنت کا رستہ جو ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ لا یؤخذ العلم عن اہل البدع، کہ اہل بدعت سے جو ہے وہ علم نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا جو ہے بڑا معروف قول ہے، صحیح مسلم کے مقدمے میں بھی ہے، کہ انہوں نے کیا کہا کہ ان ھذا العلم دین، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ یہ جو علم ہے یہ دین ہے، یہ شرعی علم جو ہے یہ دین کا حصہ ہے، تو تم ضرور یہ دیکھو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو، کسی اہل بدعت میں سے تو کسی سے نہیں لے رہے، کسی ایسے شخص سے تو نہیں لے رہے کہ جس کا اپنا عقیدہ درست نہیں ہے، جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہو، جو حکمرانوں کے خلاف خروج کرتا ہو، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہو، جو ہے وہ قبروں کی پوجا کرتا ہو، تو ایسے شخص سے جو ہے دین نہیں لیا جا سکتا۔ تو فتنوں کے وقت اب جو اتحاد کیا جا سکتا ہے اس کی کیا صورتحال ہوگی کہ اس میں جو ہے وہ
اس کی جو شروط ہیں وہ اہل السنہ علماء طے کریں، اور وہ غالب ہوں، اور وہ کسی معاملے میں جو ہے وہ ان کے ساتھ کہ بدعت کے معاملے میں جو ہے وہ کمپرومائز نہ دکھا رہے ہوں۔ اور یہ اتحاد جو ہے یہ عارضی ہوگا صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو جو ہے ان کی جماعت کو مضبوط کیا جائے، اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ اب ہمارا کوئی اختلاف ختم ہو گیا ہے۔ وہ اختلاف تب ختم ہوگا جب وہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اس کلمے پہ آ جائیں جو دین حق ہے، جو توحید ہے، جو سنت ہے، تو تب جو ہے وہ اتحاد بغیر شرط کے ہوگا۔ تو اہل سنہ کے نزدیک حق، سنت اور سلفی منہج کی بنیاد پر ہی اتحاد جو جائز اور مطلوب ہو سکتا ہے، اس کے برخلاف ہر اتحاد شریعت کی نگاہ میں جو ہے وہ مردود ہے اور دین کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ تو اسی پہ شیخ حافظ اللہ کہتے ہیں کہ من سمت السلف لمن درس منهجهم في القرن الاول حين كثر الخلاف وكثرت الفتن انهم يأمرون بالاجتماع وينهون عن الافتراق، کہ ہر وہ شخص جو پہلی صدی کے سلف صالحین کے منہج کا مطالعہ کرے، یعنی کہ صحابہ اور تابعین کے جو سرکردہ لوگ تھے ان کا، تو وہ یہ دیکھے گا کہ جب بھی اختلافات اور فتنوں کی کثرت ہوئی تو ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے اور ان تابعین نے ہمیشہ اجتماع کا حکم دیا اور تفرقے سے روکتے رہے۔ جیسا کہ سیدنا حسن نے جب بیعت کی، سب صحابہ کرام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور اسی طرح جب یزید کا معاملہ ہوا تو صحابہ میں سے کئی نے کیوں اس کے ہاتھ پہ بیعت کی؟ تاکہ مسلمانوں کا اتحاد اور اجتماع قائم رہے۔ تو یہ جو آج کل یہ خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ صحابہ نعوذ باللہ بزدل ہو گئے تھے، وہ اس لیے انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، یا فلاں چیز ہوگی، فلاں ہو گئی، تو ایسے لوگ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم صرف امت کا اتحاد چاہتے تھے، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ قائم رہیں، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، جماعت پہ قائم رہیں اور اس میں سے نہ نکل سکیں۔ تو شیخ حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ قد قرر اہل العلم ان الاجتماع نوعان، کہ علماء نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ اجتماع دو قسم کا ہوتا ہے۔ الاجتماع فی الدین، دین کے معاملے میں اجتماع یعنی عقیدہ اور عمل میں اتفاق، و اجتماع علی ولی الامر، اور ولی الامر کے حوالے سے اجتماع، کہ یعنی کہ اس کی اطاعت، نظم جو ضبط کا مظاہرہ کرنا، قوانین کا احترام، اس لحاظ سے اتحاد۔ تو پھر کہتے ہیں کہ والافتراق نوعان، تو تفرقہ بھی دو طرح کا ہے۔ افتراق فی الدین، دین میں تفرقہ یعنی کہ جب آپ کے عقیدہ منہج کے مسائل میں اختلاف ہو، و افتراق فی الجماعہ، اور دوسرا جو ہے وہ حکمران کی اطاعت کے حوالے سے جو ہے وہ افتراق یعنی جماعت قیادت سے تفرقہ، نظم اور ریاست سے علیحدگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے بعد؟ کہتے ہیں کہ واللہ جل وعلا قال واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم حض علی الاجتماع والجماع بقولی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ زور دیا جو ہے وہ اجتماع پہ اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کو۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ستفترق هذه الامہ الى 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ قالوا من هي یا رسول اللہ قال هي الجماعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جو یہ کہے کہ جی ہر صورت میں اتحاد ہونا چاہیے، ان کو بتائیں اللہ کے نبی بتا گئے کہ فرقے بننے ہی بننے ہیں، اور پھر خود ہی اللہ کے نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ سب ان میں سے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، کلھا فی النار الا واحدہ، یعنی اللہ کے نبی نے جو ایک ہے اس کو بھی فرقہ قرار دیا، ٹھیک ہے جی، اور کہا کہ سب وہ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا کہ من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو آپ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الجماعہ، وہ جماعت ہوگی۔ تو یہاں پہ ایک بار سب سے پہلے تو جو جیسا کہ شیخ نے بھی آگے فرمایا کہ جو ہے جماعت، اس کے بارے میں جان لینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو بسم اللہ یعلم فی الافتراق کہ قال اہل العلم معنی الجماعہ ہنا ما یشمل الاجتماع فی الدین، کہ علماء نے یہاں جماعت سے مراد دین کا اجتماع لیا ہے، والاجتماع علی من واللہ اللہ الامر من المسلمین، اور دوسرا معنی لیا ہے کہ مسلمانوں کے حکمران پر اجتماع، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جماعت کا معنی جو ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جماعت کا کیا معنی ہے۔ تو جماعت کا جو معنی محدثین اور علماء نے کیا ہے
تو اس کے کئی معنی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جماعت سے مراد یہی جماعت ہے جو حدیث میں اشارہ کیا گیا کہ جو حق پہ قائم ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو خواہ تعداد میں وہ کم ہوں، جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کل جماعت ما وافق الحق ولو کان وحدک، کہ جماعت تو وہ ہے کہ جو حق پہ ہو، جو حق کے ساتھ موافق ہو، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے کو امت قرار دیا کیونکہ وہ حق پہ تھے، توحید پہ قائم و دائم تھے، اور یہ پہلا معنی ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ سلف صالحین کا منہج، یعنی کہ وہ لوگ جو دین کو صحابہ تابعین ائمہ دین کے فہم کے مطابق اختیار کرتے ہیں تو وہ جماعت میں شامل ہیں، اور اس کی دلیل امام اوزاعی کا قول ہے بڑا معروف، سفیان ثوری کا ہے، امام اور بھی ائمہ کے قوال اس بارے میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اہل السنہ والجماعہ، یعنی کہ وہ لوگ جو سنت اور عقیدے پہ ثابت قدم رہیں، یعنی کہ جو صحابہ کی سنت پہ، سلف صالحین کی سنت پہ قائم و دائم رہیں، اہل بدعت سے دور رہیں، تو وہ لوگ بھی جو ہیں وہ جماعت ہیں۔ اور اس پہ ابن عبد البر، امام طحاوی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو ہے وہ تصریحات موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد امام المسلمین کی اطاعت کرنے والا، جو شیخ صالح آل شیخ نے بھی اشارہ کیا، تو اس سے مراد جماعت سے کیا مراد ہے کہ حکمران وقت کے تحت اجتماع اور نظم کو جو برقرار رکھتے ہیں، تو اس کی دلیل وہی ہے کہ من فارق الجماع، ٹھیک ہے، جو جماعت سے نکل گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد علماء اہل الحق، ٹھیک ہے، تو اس جماعت میں وہ علماء شامل ہیں، محدثین شامل ہیں، جیسے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جماعت سے مراد کیا لیا ہے؟ محدثین، جماعت اہل الحدیث، ٹھیک ہے، جن پر امت کا اعتماد ہو، جن سے دین اور فہم حاصل کیا جائے۔ اور اس کے بارے میں بہت سے اقوال علماء کے موجود ہیں کہ یہ اصل میں محدثین ہیں، جو کہ صحابہ کرام کے طریقے پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں، جن کو وقت کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اب زمانہ کیسا آ گیا، وہ انہی چیزوں کو لیتے ہیں، کوئی اپنے ذاتی اجتہادات داخل نہیں کرتے، کوئی وہ جو ہے وہ ارد گرد کے لوگوں کو نہیں سنتے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، صحابہ کرام کے طریقے کو، تابعین ائمہ کرام کے جو ہے وہ منہج کو جو ہے اپنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو من کان علی الحق فہو من الجماعہ، تو جو بھی حق پہ ہے وہ جماعت میں ہے، اور اس میں محدثین سب سے پہلے پورا اترتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آ جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کیا ہے شیخ صالح آل شیخ نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جماعت رحمت والفرقۃ عذاب، کہ جماعت جو ہے یہ رحمت ہے اور تفرقہ عذاب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، اور تفرقے کے ساتھ جو ہے وہ یہ رحمت دور ہو جاتی ہے۔ اور اس کی دلیل وہ معروف واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتلایا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے کہ وہ لوگوں کو بتلائیں اس کے بارے میں، تو دیکھا کہ کچھ صحابہ کے درمیان آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا، تو اللہ کے نبی اس میں مشغول ہو گئے، تو اللہ کے نبی کو بلا دیا گیا کہ لیلۃ القدر کب ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَهَذَا ظَاهِرٌ بَيِّنٌ فی ان منہج الائمۃ علی الحرص علی الجماعہ، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ائمہ کا منہج جماعت پر حرص تھا، کہ وہ جماعت کو قائم دائم رکھنا چاہتے تھے، اور اسی لیے امام احمد نے تکالیف سہی، امام مالک نے ماریں کھائیں، امام شافعی کو جو ہے در بدر ہونا پڑا، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کو جو ہے وہ چھپنا پڑا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی جو ہے جماعت کو نہیں چھوڑا، اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی محاذ قائم نہیں کیا۔ تو جیسا کہ پھر آگے خود شیخ بیان کرتے ہیں حتی انہ لما ظہر القول بخلق القرآن وحصل ما حصل، تو جب خلق قرآن کا جو ہے فتنہ جو ہے وہ ظاہر ہوا، اور جو وہ لوگوں کے درمیان پھیلنے لگ گیا، اس کے بارے میں جو ہے وہ عقائد عام ہونے لگے، قال احد طلاب الامام احمد، تو امام احمد، تو امام احمد کے جو طلاب میں سے ایک ان سے کہنے لگا کہ الا تری ما الناس فی، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ لوگ جو ہے کس چیز میں پڑے جا رہے ہیں، الا تقول قولا یغیر اللہ به ما فعل، تو کیا آپ کوئی ایسا بیان نہیں دے دیتے، کوئی ایسا سٹیٹمنٹ جاری کریں، ایسا کوئی فتویٰ دیں جس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دے۔ تو فجعل الامام احمد رحمہ اللہ ینہی عن ذلک، تو امام احمد رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اس سے بالکل سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا وَيَقُولُ إِيَّاكُمْ وَالدِّمَاءَ إِيَّاكُمْ وَالدِّمَاءَ، کہ تم رک جاؤ خون بہانے سے، تم رک جاؤ خون بہانے سے، یعنی کہ ایسے موقع پہ جو ہے وہ اپنی طرف سے یہ کہنا کہ میں تو حق بیان کر رہا ہوں، تو یہ اصل میں مسلمانوں کے درمیان انتشار اور فساد کا باعث بنتا ہے، جس سے خون بہتا ہے، اور خون مسلمان کا جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور اس کا مسلمان کا
ناجائز خون بہا دینا جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے، اور ایسے گناہوں میں سے ہے کہ جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور ایک انسان کا ناحق قتل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو امام احمد نے سختی سے جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ منع کر دیا۔ تو لأنه يعلم أن شدة الافتراق تسبب في نهاية الافتراق في الأبدان، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ سخت اختلاف بالآخر جسمانی تفرقے کا باعث بنے گا، یعنی کہ پھر یہ لڑائی تک بات پہنچ جائے گی۔ اور ثم وقوع ما يخشى منه من سفك الدماء، اور پھر یہ جو ہے وہ آخر کار ان کو خدشہ تھا کہ بات کہاں تک پہنچے گی، خون بہا تک پہنچ جائے گی، او منازعۃ فی الامر، یا جو ہے وہ آخر میں بات جو ہے وہ کرسی کا چکر بن جاتا ہے، اقتدار کی جو جھگڑے ہیں ان تک بات جو ہے پہنچ جاتی ہے۔ اور اسی لیے حزبیت بھی حرام ہے، جماعتیں بنا کے جو ہے یہ جی فلاں جماعت بنا لی جی، یہ ہمارے امیر صاحب ہیں، ان کی جو ہے ہم اطاعت کرتے ہیں، ان کی بات ہم مانتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں غلط ہیں، شریعت کے متصادم ہیں۔ مسلمانوں کا حکمران، مسلمانوں کا امیر وہی ہے جو ان کا حکمران ہے، اس کے علاوہ یہ جماعتیں بنا کے امیر بنانا، یہ فلاں مرکزی ہے، یہ فلاں جمعیت ہے، یہ فلاں جو ہے وہ گروہ ہے، یہ فلاں جو ہے وہ حزب ہے، تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ایسی کوئی جماعت بنانا، ایسا کوئی گروہ بنا لینا، جمعیات بنا لینا جس سے آپ کوئی خیر کا کام لیں لیکن اس میں امیر کی اطاعت نہ ہو اور اس میں صرف کام کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک جمعیت بنائی آپ نے کہ اس کے ذریعے سے آپ جو ہے حفظ کی کلاسیں قائم کرتے ہیں اور وہ ملک کے قانون کے تحت ہے، اس کے مخالف نہیں ہے، تو یہ کام کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر اس میں آپ جو ہے وہ ریاست کے اندر ریاست بنا لیں، حکمران کے حقوق جو ہیں وہ اس جماعت کے امیر کو دے دیں، تو یہ بات غلط ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بلکہ شیخ صالح آل شیخ جو ہے وہ آگے کہتے ہیں کہ وَيَتَحَتَّمُ عَلَى الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ أَن تَعِيَ تَمَامًا مَا بَيَّنَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا لَا لِلنَّقْصِ الْعِلْمِ بَلْ مِنَ الْبَغْيِ وَالتَّأْوِيلِ۔ تو کہتے ہیں کہ لہٰذا یہ جو امت ہے اسلامیہ، اس پہ یہ ضروری ہے کہ کتاب و سنت کی اس تعلیم کو اچھے طریقے سے سمجھ لے کہ اہل کتاب کا تفرقہ، ان کا آپس کا اختلاف علم کی کمی کی وجہ سے نہ تھا بلکہ بغاوت اور غلط تعویل کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس وقت تک جو ہے وہ الگ الگ نہیں تھے جب تک ان کے پاس علم نہ آ گیا، پھر انہوں نے آپس میں ظلم و زیادتی کی، یعنی کہ علم موجود تھا، یہ پتہ تھا یہ حق ہے، لیکن جو ذاتی خواہشات تھیں ان کی بنا پہ انہوں نے زیادتیاں کی، ظلم کیے، اور پھر جو ہے بات یہاں تک پہنچ گئی۔ اسی لیے وَلِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ، اسی لیے علماء نے کہا کہ إِنَّ أَعْظَمَ مَا حَصَلَ بِهِ الْإِفْتِرَاقُ وَالْفِتَنُ وَالْبَغْضَاءُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ شَيْئَيْنِ الْبَغْيُ وَالتَّعْوِيلُ۔ تو کہتے ہیں کہ اسی لیے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اس امت میں جو ہے وہ تفریق اور جو فتنے اور باہمی جو بغض ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ بغی اور تعویل ہے، یعنی بغی زیادتی اور سرکشی، اور تعویل کسی چیز کی جو ہے وہ غلط تشریح، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا حَصَلَ الْبَغْيُ، تو اس لیے جب سرکشی ہوتی ہے، او حصل تعویل، یا تعویل واقع ہوتی بغیر مستند شرعی صحیح، ایسی تعویل جو کہ جس کے پیچھے کوئی شرعی معتبر دلیل موجود نہ ہو، وقعت الفتنہ، تو فتنے جو ہیں وہ برپا ہونے لگ جاتے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں، بغی یعنی کہ جو سرکشی ہے، بغاوت ہے، اس کو اور تعویل کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ دونوں اہم شرعی اصطلاحات ہیں جو فتنوں، اختلافات اور قتال وغیرہ کے ابواب میں اہل علم نے جو ہے وہ کثرت سے ان پہ بات کی ہے۔ تو بغی جو ہے اس کا جو ذاتی معنی ہے بغی کا، وہ زیادتی، سرکشی ہے، حد سے تجاوز ہے، بغاوت کرنا ہے۔ تو اہل حق کے خلاف طاقت اور ہتھیار کے ذریعے خروج اور قتال کرنا، یا کسی جائز حق کو ناحق روکنا، ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی کسی حد کو کراس کرنا اور ظلم پہ اتر آنا، اور یہ سب جو ہے وہ کس چیز کا کہتے ہیں؟ یہ جو ہے بغاوت کو، تعویل کو کہتے ہیں۔ تو بسا اوقات یہ خروج تعویل یا ظاہری شبہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جیسا کہ باغی گروہ حق کو پہچاننے میں غلطی کر بیٹھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں اشارہ کیا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں
جائیں تو تم ان کے ساتھ جو ہے وہ قتال کرو، لڑائی کرو، فاصلحوا بینہما، اور ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ تو یہ اقتتلوا کا جو حکم ہے یہ حکومت وقت کے لیے ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اگر جو ہے وہ ان میں دونوں میں سے ایک جو ہے وہ بغاوت کا مظاہرہ کرے، سرکشی کا مظاہرہ کرے، تو اس گروہ کے ساتھ تم لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ حق کی طرف لوٹ کے واپس آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بغاوت کا معنی ہے، باغی ہونے کا، بغی کا، تعویل زیادتی کا۔ دوسرا لفظ ہے تعویل، تو تعویل جو ہے یہ اصل یا نتیجے کی طرف لوٹنا، اس کا لفظی معنی ہے کہ اول الشیء، جو کسی چیز کی تعویل کرنا، رجع به الی مآلہ، ٹھیک ہے، اس کو اس کے اصل کی طرف جو ہے واپس لوٹا دینا۔ تو شرعاً جو اس کا معنی ہے کہ کسی شرعی نص، آیت یا حدیث کو اس کے ظاہر سے ہٹا کر دوسرے معنی کی طرف لے جانا کسی دلیل یا شبے کی بنیاد پہ، تو یہ جو ہے وہ تعویل کہلاتا ہے۔ تو بعض اوقات تعویل صحیح ہوتی ہے جیسے فقہا کا اجتہاد وغیرہ، اور بعض اوقات تعویل جو فاسد ہوتی ہے کیونکہ اس کی بنیاد ہی غلط ہوتی ہے، جو فتنے یا بدعت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو جو خوارج تھے جنہوں نے سیدنا علی کے خلاف خروج کیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کیا، تو وہ ظاہری بات ہے کہ ان کی تعویل فاسد ترین تھی، جس کی بنا پہ گمراہ ہوئے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ جو ہے وہ بالکل 1% بھی حق ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ شیخ حافظہ اللہ نے جو اشارہ کیا کہ اصل جو ہے افتراق اور جو مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑنا جو ہے وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سلسلے میں پھر ہم نے بیان کیا کہ اہل بدعت کے ساتھ اتحاد اگر کرنا ہو تو کن بنیادوں پہ ہوگا، اور یہ کہ اصلاً ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہے، جماعت کے معانی کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی طرح شیخ نے آخر میں اشارہ کیا کہ یہ اصلاً جو یہ افتراق پیدا ہوتا ہے اس کی بنیاد دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جو ہے وہ بغاوت، جو ہے وہ سرکشی، زیادتی، اور دوسرا تعویل کرنا۔ تو ہم ان چیزوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اگلا جو ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے، اور وہ ہے سمۃ الخامسہ، پانچویں جو صفت ہے اہل ایمان کی فتنوں کے وقت، وہ ہے السمع والطاعہ لولاۃ الامر، کہ جو مسلمانوں کے امور کے نگران لوگ ہیں ان کی بات کو سننا، اور یعنی کہ غور سے سننا اور پھر اس کی اطاعت کرنا۔ اور شیخ فرماتے ہیں کہ مما دلت علیہ النصوص والتظاہرت لزوم السمع والطاعہ لولی الامر المسلم، کہ یہ وہ بات ہے کہ جس پہ دلائل انتہائی واضح قسم کے ہیں کہ مسلمان حکمران کی بات ماننا اور اس کی اطاعت کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ لأن السمع والطاعة امر عظیم، یہ اس لیے کہ سمع و طاعہ کرنا، ان کی بات کو سننا، اس کی اطاعت کرنا، یہ بہت عظیم کام ہے۔ خالف به رسول اللہ اہل الجاہلیہ، ٹھیک ہے، اور جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کی مخالفت فرمائی، یعنی کہ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان، جو جاہل تھے ان کے درمیان اللہ کے نبی نے جو فرق بیان کیا اس میں سے ایک یہ تھا کہ وہ سمع و طاعہ نہیں کرتے، اور اس کا اشارہ جو ہے آگے آئے گا کہ وہ یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون جو ہے وہ جائز سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت عظیم امر ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے کو جو ہے وہ پرامن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک حکمران پہ جمع ہوں، ٹھیک ہے، ہر علاقے کے جو لوگ ہیں، اور پھر اس کی اطاعت کریں، اس کے خلاف نہ نکلیں، اور اس کے خلاف ٹکڑے نہ بنائیں، حزبیات نہ بنائیں، جماعتیں نہ بنائیں، اور اس کے جو جائز امور میں وہ کہہ رہا ہے اس کی باتوں کی اطاعت کریں۔ اور وقد ذکرہ امام الدعوہ الشیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فی مسائل الجاہلیہ، تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو ہیں ان کی ایک معروف کتاب ہے مسائل الجاہلیہ، تو اس میں انہوں نے 128 ایسے مسائل کا ذکر کیا ہے جو توحید کے مخالف ہیں، جو منہج سلف کے مخالف ہیں، جو سنت کے مخالف ہیں، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کے جو اوائل مسائل ہیں، جو ابتدائی مسائل ہیں توحید کے ساتھ، ان کا جو ذکر کیا ہے شیخ رحمہ اللہ نے، قال وذکر التوحید والنہی عن الشرک فیما خالف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجاہلیہ، وذکر الاجتماع وعدم الافتراق، وذکر الطاعہ۔ تو شیخ محمد بن وہاب رحمہ اللہ نے کہا کہ توحید، شرک سے ممانعت، اجتماع کا حکم، افتراق سے بچاؤ، اور اطاعت کا ذکر، ان امور کا ذکر کیا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی مخالفت کرنے سے
جاہلیت کی مخالفت کی ہے، یعنی کہ یہ امور اس میں شامل ہیں، یعنی کہ جہاں پہ توحید و شرک کا ذکر ہے وہیں پہ اجتماع کا حکم ہے، اور وہیں پہ افتراق سے بچنے کا حکم ہے، اور ولی الامر کی اطاعت کا بھی ذکر ہے۔ اور کہتے ہیں شیخ صالح الشیخ وَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ، اور یہ ایک عظیم اصل ہے، یہ عظیم اصولوں میں سے ہیں شریعت کے، نقل بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامہ اما کان علیہ اہل الجاہلیہ، کہ جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جاہلیت کی حالت سے نکالا۔ اہل عرب جو تھے قریش مکہ اور باقی یہ عرب، ان کا کیا مسئلہ تھا کہ وہ ایک حکمران پہ جمع نہیں ہوتے تھے، آپس میں بکھرے ہوئے تھے، ہر قبیلہ کا الگ سے نظام تھا اور پھر آپس میں لڑائیاں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس کو ختم کر کے ان کو جو ہے وہ اپنی اطاعت کے تحت جمع کر دیا اور ان کے درمیان اتحاد پیدا کر دیا۔ وَلِهَذَا قال، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا، کہ میرے بعد تم لوگ کافر نہ بن جانا۔ کیوں؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردنوں کو مارنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کا خون بہانے لگ جاؤ۔ اور جو ہے یہ کب ہوگا؟ جب ایک نظام موجود نہیں ہوگا، اطاعت نہیں ہوگی۔ وَإِذَا كَانَتِ النِّهَايَةُ فِي أَمْرٍ مَا هُوَ هَذَا، تو جب کسی معاملے کا انجام ایسا ہو جائے تو فَإِنَّ سَدَّ الذَّرَائِعَ الْمُوصِلَةُ لَهُ وَاجِبٌ شَرْعٌ بَلْ مِنْ أَعْظَمِ الْوَاجِبَاتِ۔ تو شیخ صالح کہتے ہیں تو اس تک پہنچانے والے اسباب کا سد باب کرنا شرعی طور پہ ضروری ہو جاتا ہے، یعنی کہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا خون محفوظ رہے، ان کے درمیان افتراق پیدا نہ ہو، تو شرعی طور پہ واجب ہو جاتا ہے کہ ایسی چیزوں پہ عمل کیا جائے جس سے اس حد تک جو ہے مسلمان آگے نہ جا سکیں۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ وَيَنبَغِي عَلَى الْأُمَّةِ تَسْلِيمُ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ، تو اس لیے جو ہے وہ امت پہ لازم ہے کہ وہ اپنے حکمران کا جو عہد اور معاہدہ ہے اس کی پابندی تسلیم کرے۔ تو یہاں پہ شیخ نے جو ہے وہ اشارہ جو اصل میں کیا ہے، ایک تو عام اطاعت ضروری ہے ہی ہے، دوسرا یہ اشارہ کیا ہے کہ ولی الامر کا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اس نے کافر ممالک کے ساتھ، کافروں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے، لیکن بظاہر اب جو مسلمانوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں اس نے ان کے ساتھ دوستی کر لی ہے، تو ان معاملات میں بھی اس کے ساتھ جو ہے اس کی اطاعت کرنا، اس کے پیچھے چلنا جو ہے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ فَإِذَا أَخَذَ وَلِيُّ الْأَمْرِ بِالْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ، کہ جب ولی الامر حکمران مسلمانوں کے امور کا نگران جو ہے وہ غیر مومنین کے ساتھ یا مشرکین کفار کے ساتھ جو ہے وہ کوئی عہد یا معاہدہ کر لیتا ہے، کوئی کانٹریکٹ کر لیتا ہے، کوئی جو ہے وہ پیکٹ پہ سائن کر لیتا ہے، فَإِنَّهُ يَتَحَتَّمُ إِمْضَاؤُهَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ تو اس کا قائم رکھنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے ضروری ہے تو اس کے تحت جو رعایا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، کیونکہ تمہارے وعدوں کے بارے میں تم سے سوال جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَایَتِهِمْ من شيء حتى يهاجروا إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی جو ہے ولایت میں کچھ نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد لازم ہے، مگر ان لوگوں کے خلاف نہیں جن کے درمیان اور تمہارے درمیان کو معاہدہ ہوا ہو۔ یعنی کہ یہ اصل میں اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ اہل مکہ کے ساتھ جب تمہارا امن کا معاہدہ ہے تو اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کے پابندی کرو، تو اب وہاں پہ جو مسلمان موجود ہیں ان کے لیے تم کوئی مدد نہیں کر سکتے الا یہ کہ وہ تمہارے پاس آ جائیں یا ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو وعدہ جو ہے اس کو تم لوگوں نے پورا کرنا ہے۔ وَهَذِهِ الْإِسْتِثْنَاءُ لَا يُخَالِفُ الْوَلَاءَ وَالْبَرَاءَ لِأَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ كُلُّهُ۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں یہاں پہ یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو جو ہے ولاء براء کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف ہے چیز، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، ولاء البراء جو ہے وہ اپنی جگہ پہ حق ہے کہ کافر کے ساتھ مسلمان کی دوستی نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ جو ہے مسلمان نفرت کرے گا اس کے شرک کی بنا پہ، اس کے کفر کی بنا پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ دنیاوی طور پہ معاہدات ہو سکتے ہیں،
کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے اپنا نظام چلانا ہے، اس کی بنا پہ مسلمانوں کی مصلحت کے لیے، مسلمانوں کی جماعت کی مصلحت کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدات ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن مجید نے بھی اس کو جائز قرار دیا، اور قرآن سے کہتے ہیں کہ حق ہے، یا تو پھر اس کو ماننے سے انکار کر دو۔ تو اس لیے یہ جو ہے یہ امور کے درمیان فرق کرنا چاہیے۔ اور پھر اس آیت کی تفسیر کے بارے میں شیخ نے جو ہے وہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا کلام نقل کیا کہ قال ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فی تفسیر هذه الآیہ ان استنصرکم هؤلاء الاعراب الذین لم یهاجروا فی قتال دینی علی عدو لهم فانصروهم فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة فلا تحفروا ذمتكم ولا تنقصوا إيمانكم مع الذين عاهدتم، کہ اگر یہ اعراب جو عرابی ہیں جو ہجرت نہیں کر سکے تم سے دین کے معاملے میں جنگ میں اپنے دشمن کے خلاف مدد طلب کرے تو تم ان کی مدد کرو، کیونکہ یہ بھی تمہارے دینی بھائی ہیں، سوائے اس کے کہ وہ تم سے ان کافروں کے خلاف مدد مانگیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یعنی یہ ایک مخصوص مدت کے لیے صلح ہے، تو پھر تم اپنی ضمانت کو مت توڑو، اور جن سے تم نے عہد کیا ہے ان کے خلاف وعدہ خلافی نہ کرو۔ اور پھر آگے پھر کہتے ہیں کہ قال ابن کثیر رحمہ اللہ وہذا مروی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ اصلاً سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے، کہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا بلکہ یہ مفسر قرآن جو ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ مفسر قرآن کا لقب دیا جو ہے ان کے لیے جو ہے یہ بات ہے۔ وہذا ما فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلح الحدیبیہ، اور یہی کچھ اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ کیا بھی۔ کان فی الصلح ان من اتى النبی من مکہ من المسلمین فانہ یرجعہ الیہم، اس لیے کہ جب صلح حدیبیہ کے ایام میں اگر کوئی مسلمان مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیتے، کیونکہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ مکہ میں سے کوئی مدینہ میں آئے گا تو وہ مدینہ میں نہیں رہ سکتا، اس کے مقابلے میں مدینہ سے کوئی مکہ جائے گا تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ اب صحابہ کرام کو بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اس لیے کئی صحابہ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا، جیسے آگے آئے گا بھی، تو لیکن اللہ کے نبی نے اس پہ عمل کیا۔ وَمَنْ ذَهَبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ لَا يَرُدُّونَهُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، تو جو مسلمان مدینہ سے مکہ چلا جائے تو مشرکین اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو اب یہ بظاہر بڑا ایک سخت سی بات تھی کہ مسلمان کی تو حفاظت نہیں ہو پا رہی، الٹا جو مسلمان مکہ چلا جائے اس کے لیے ہے کہ وہ ان کے پاس سے واپس نہیں آ سکتا۔ تو لیکن اللہ کے نبی نے جو ہے وہ اس کو پورا کیا، وَأَمْضَى النَّبِيُّ وَهَذَا الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ، اللہ کے نبی نے جو اپنے عہد کو پورا کیا، اس معاہدے کو جو ہے مکمل کیا، اس کو نافذ کیا، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا بھی، قال عمر رضی اللہ عنہ للنبی یا رسول اللہ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ، کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پہ نہیں ہیں وہ باطل پہ نہیں ہیں؟ قال بلا، اللہ کے نبی کہنے لگے کیوں نہیں بھائی؟ قال فَعَلَامُ نَقْبُلُ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، تو ہم اپنے دین میں کمزوری کیوں قبول کر رہے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رسول، کہ میں کیا اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ وَأَنَا وَاسِقٌ بِوَعْدِ اللَّهِ، اور مجھے اللہ کے وعدے پہ پورا یقین ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر حکمران نے کوئی معاہدہ کیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے امور کا نگران ہے، اللہ نے اسے یہ ذمہ داری دی ہے، تو پھر اس پہ بھروسہ کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے جو ہے فتوے کی زبانیں اور اپنے حکم لگانے میں جلدی مت کریں، اس سے حسن ظن رکھیں، مسلمان قرآن سے حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔ ومسائل الولاء والبراء عظیمۃ ومہمۃ فاذا تکلم فیہا احد من العلماء فانہ یقصد بها ما يشمل عموم احکامها لاننا نستدل بالقرآن والسنہ، کیونکہ یہ ولاء اور براء کے جو معاملات ہیں، یعنی کہ اہل کفار کے ساتھ دوستی اور دشمنی کے مسائل بہت اہم ہیں اور بہت عظیم چیزیں ہیں، عقیدے کے مسائل ہیں، تو جب ان میں سے کسی مسئلے پہ کوئی عالم گفتگو کرتا ہے تو اس کا مقصد ان کے تمام عمومی احکام ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہیں منہج سلف پہ چلنے والے ہیں، ہم قرآن و سنت سے ہی استدلال کرتے ہیں۔ وأن المسائل الولاء والبراء والخوض في العهود والمكاتبات وما يحصل من قضايا كبيرة هي لأهلها، یہاں بھی شیخ نے ایک بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو ولا براء کے مسائل ہیں، یہ جو ان کے
کافر ملکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ معاہدات ہیں، تجارت کے، دفاع کے، ان کے ساتھ کسی چیز میں لین دین کے معاملات ہیں، تو یہ بہت بڑے بڑے معاملات ہیں، یہ جو ہے وہ ان کے جو اہل لوگ ہیں ان تک چھوڑ دینے چاہیے۔ مثال کے طور پہ جو وزیر دفاع ہے، جو وزیر خارجہ ہے، سیکرٹری خارجہ ہے، وزیر داخلہ ہے، تو ان تک یہ معاہدات، یہ پالیسیز ان تک چھوڑ دیں۔ آپ اس کو جو ہے وہ موضوع گفتگو نہ بنائیں، کیونکہ آپ کو اندرونی چیزوں کا نہیں پتا کہ کن بنیادوں پہ یہ معاہدات کیے گئے ہیں، کن بنیادوں پہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ کام کیے گئے ہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ ایک تو حسن ظن رکھیں، دوسرا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے حکمران اور اس کے جو نائبین ہیں، جو اس کے مددگار ہیں، ان کو جو ہے وہ حق کی ترویج کی جو ہے وہ توفیق دے، اور جو ہے اللہ ان سے خیر کا کام لے لے۔ اور کہا کہ وَلَيْسَ لِعَامَّةِ النَّاسِ، یہ چیزیں عام لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں ہے کہ اسے ڈسکس کریں، ٹھیک ہے جی۔ وَلَيْسَ مِن مَنْهَجِ الْخُطَبَاءِ وَأَئِمَّةِ الدَّعْوَةِ أَن يَتَحَدَّثُوا فِي ذَلِكَ مَعَ الْعَامَّةِ، اور نہ ہی یہ خطباء اور جو دین کی دعوت دینے والے داعی اور امام ہیں کہ وہ جو ہے ان معاملات پہ عوام کے سامنے گفتگو کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارے ماحول کے مطابق اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے جو امور کے نگران ہیں علماء، اگر وہ کسی چیز پہ خاموش ہیں اور آپ کو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، تو اس پہ آپ بھی خاموشی اختیار کریں۔ اگر علماء خاموش ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے، اگر وہ راضی ہیں، تو انشاءاللہ اس میں مسلمانوں کے لیے خیر ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حق کو اہل علم کے ساتھ جو ہے وہ رکھا ہے، وہ کبھی اہل باطل کے پاس حق نہیں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ جو ہے وہ خاموش رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد شیخ نے جو ہے وہ شیخ عبداللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا جو ہے وہ کلام نقل کیا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وَخُذْتُمْ فِي مَسَائِلِ مِنْ هَذَا الْبَابِ كَالْكَلَامِ فِي الْمُوَالَاةِ وَالْمُعَادَاةِ وَالْمُصَالَحَةِ وَالْمُكَاتَبَاتِ وَبَذْلِ الْأَمْوَالِ وَالْهَدَايَا وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالْحُكْمِ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عند البوادي ونحوهم من الجفات لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب، کہ آپ اس باب کی بعض چیزوں میں جو ہے وہ کلام کرنے لگے ہیں، جیسا کہ جو ہے وہ اہل کفار کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کے اور دشمنی کے مسائل، ان کے ساتھ جو ہے وہ صلح کے معاہدات، ان کے ساتھ جو ہے تبادلہ مراسلات، ہدایا، مال کے تبادلے، اور اللہ کے نازل کردہ کے بغیر فیصلے کرنا، تو ان میں صرف اہل علم اور ایسے جو عقل و خرد والے لوگ ہیں ان کو ہی بات کرنے دیں، جنہیں اللہ نے یہ فہم عطا کیا ہوا ہے اور وہ حکمت اور فیصلے کی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ اور پھر ہر عالم بھی ہر معاملے میں بات نہیں کر سکتا۔ اب جیسے شیخ صالح آل شیخ جن کا ہم رسالہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ وزیر ہیں، تو اب یہ کسی معاملے میں بات کریں حکومتی امور میں سعودی عرب کے بارے میں، تو وہ زیادہ ان کی رائے اہمیت رکھتی ہے بجائے اس کے کہ پاکستان کے کوئی عالم دین، کوئی ہندوستان کے عالم دین جو ہیں وہ یہ بات کریں کہ فلاں مسئلے میں سعودی عرب کا یہ موقف ہونا چاہیے تھا۔ جو ادھر لوگ موجود ہیں، ان کے درمیان موجود ہیں، چیزوں کو باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان معاملات پہ گفتگو کریں، اور ان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے، تو علماء پہ جو ہے وہ ان معاملات پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ کما قال رحمہ اللہ ایضا، اسی طرح شیخ عبداللطیف نے ایک اور جگہ پہ کیا کہا، والکلام فی ھذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة كلية لا يجوز الكلام في هذا الباب في غيره لمن جاهلها وعارض عنها وعن تفاصيلها، کہ اس باب میں بات کرنا اس وقت تک ممکن ہے جب ان امور کی معرفت ہو، یعنی اگر تو آپ جانتے ہیں امور کو تو پھر اس پہ بات کریں، لیکن وہ بھی عام لوگوں کی مجالس میں یہ باتیں نہ ہوں، تو جنہیں ہم نے پہلے سے ذکر کیا ہے، یعنی شیخ عبداللطیف کہہ رہے ہیں، تو وہ کلی اور عمومی اصولوں کی اسے معرفت ہو، اور اس باب اور دیگر ابواب میں گفتگو جائز نہیں ہے اس کے لیے جو ان امور کو نہ جانتا ہو، اور ان کی تفاصیل سے اس کو اعراض برتنا چاہیے۔ فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفتنة عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم القرآن، کیونکہ
اجمالی اور مطلق گفتگو، یہ کہنا یہ چیز اس طرح ہے، یہ چیز اس طرح ہے، اس طرح کی بات کرنا، اور جو ہے کسی چیز کی معرفت کے بغیر جو ہے وہ مواقع خطاب کی معرفت کے بغیر بات کرنے سے شبہات پیدا ہوتے ہیں، غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کے احکام کے فہم کی کمی، پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے دینی بگاڑ، ذہنی انتشار، اور قرآن کی صحیح فہم سے محرومی واقع ہو جاتی ہے۔ اور پھر شیخ نے ابن القیم رحمہ اللہ کی نونیہ میں سے اشعار نقل کیے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فعلیک بالتفصیل والتبیین فالاطلاق والاجمال دون بیان قد افسد هذا الوجود وخبطا الاذهان والاراء كل زمان، کہ مسلمان تمہارے لیے لازمی ہے کہ تم تفصیل اور وضاحت کو اپنے اوپر لازمی کر لو، کیونکہ مطلق اور اجمالی بات چیت بغیر وضاحت کے یہ ہر دور میں جو ہے وہ عقل اور رائے کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ شیخ کی بات جو ہے شیخ عبداللطیف کی مکمل ہوئی۔ تو اس کے بعد شیخ صالح کہتے ہیں کہ ان فہم منہج والاخذ به اقسم بما قامت به هذه دعوت وقامت به الدولة منذ الدولة السعودية الأولى من تحقيق للإسلام بفهم شامل النصوص۔ تو بے شک آئمہ دعویٰ کے منہج کو سمجھنا مکمل نظام ہے، اور اسے اپنانا اسی دعوت اور اسی ریاست کی بنیادوں پر چلنا ہے جو سعودی ریاست کے پہلے دور سے اسلام کے جامع فہم کے ساتھ قائم ہوئی۔ تو یہاں پہ شیخ نے اصلاً خاص سعودی عرب کا ذکر کیا کہ سعودی عرب میں جو دین کا نظام قائم ہے، تو یہ اصلاً جو ہے وہ پہلا جو دور مملکت تھا جس میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ، پھر ان کے پوتے حسن وغیرہ، وہ جو لوگ ہیں انہوں نے جو قائم کیا تھا، تو یہ اسی پہ ابھی تک یہ اصولوں پہ قائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں آپ جو ہے غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، اس پہ جو ہے وہ یہ منہج اہل سلف اہل السنہ پہ قائم و دائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کے خلاف جو ہے آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ وَهَذَا يُتْرَكُ لِأَهْلِ الشَّانِ مِنْ وَلَاةِ الْأُمُورِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْحَقُّ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ۔ اور یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، جو معاہدات کے معاملات، تجارت کے معاملات، دفاعی معاملات جو ہے وہ، ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ حکام اور اہل علم کو جو ہے ان کے سپرد کر دیں معاملات کو، ان پہ آپ اپنی رائے نہ دیں، کیونکہ انہی کے ہاتھ میں ان مسائل کا حق ہے۔ ول هذه المسائل والعامة لا يمكنهم فهم التفصيل والتبيين في مسائل اقل من ذلك فكيف هذه المسائل العظيمة۔ تو شیخ نے بڑی عظیم بات کی کہ عام لوگ تو چھوٹے چھوٹے مسائل کی تفصیل اور وضاحت کو نہیں سمجھ سکتے، آپ ان کو بٹھا کے جو ہے طہارت کے مسائل بتانے لگ جائیں تو وہ ان کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات کو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ سمجھیں۔ تو اس لیے ان کو اتنے عظیم مسائل کیسے سمجھائے جا سکتے ہیں؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو ہے وہ طالب علم کو جو ہے وہ اب جب سکھائیں تو اس کو بنیادی توحید کے بعد طہارت کے مسائل سکھائیں، اس کو صلاۃ کے مسائل سکھائیں۔ اگر وہ ان مسائل کو جو ہے وہ سمجھ لیتا ہے تو اب اسے باقی مسائل کی طرف لے کے جائیں، لیکن اس کے بجائے یہ کہ آپ نے یہ مسائل سکھائے نہیں ہیں اور آپ اس کو جو ہے وہ ان امور میں ڈال رہے ہیں کہ جیسے آج کل بہت سے جو ہے تحریکی قسم کے لوگ، یہ جو حکومتوں کے خلاف ابھارنے والی جماعتیں اس طرح کے کام کرتی ہیں، تو اس کا فائدہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، ان کا دین بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ ان کو نہ طہارت کے مسائل پتہ ہوتے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کا طریقے نہیں آتے، ان کے بنیادی توحید کا فہم غلط ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہے ان مسائل میں پڑے ہوتے ہیں کہ حکمران کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، فلاں ملک کے ساتھ ایسے کر دے، فلاں جو ہے وہ یہ کر دے، فلاں فوجیں یہاں پہ چلی جائیں، فلاں ملک فلاں پہ حملہ کر دے، اور یہ لوگ یوں کیوں نہیں کر رہے، یہ کیوں نہیں کر رہے، تو ان چیزوں کی طرف وہ جانے لگ جاتے ہیں۔ وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ أَئِمَّةُ الدعوة في خطبهم الموجودة يفصلون الكلام في هذه المسائل لأن ذلك كما قال شيخ عبد اللطيف إنما هو لأهل العلم الذين يفتون بموجب ما يعلمون لولي الأمر وللناس۔ تو اسی وجہ سے آئمہ دعویٰ نے اپنے خطبوں میں ان مسائل کی تفصیل نہیں کی ہے، یعنی کہ یہ ایک تو شیخ نے مملکہ کا بتایا، لیکن اوورال بھی جو ہے وہ خطباء جو نجیب قسم کے، عقل مند قسم کے ہیں، وہ کبھی بھی ان موضوعات کو اپنے جو ہے وہ خطبوں کا جو ہے موضوع نہیں بناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عام لوگوں کے لیے موضوع نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے شیخ عبداللطیف نے کہا کہ ان اہل علم کے لیے ہے جو اپنے علم کی بنیاد پر حکام اور عوام کو فتویٰ دیتے ہیں۔
تو عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، اہل فتویٰ، اہل علم کے لیے، اہل الرائے کے لیے جو ہیں یہ چیزیں ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ڈسکس کریں۔ اس کے بعد آگے جو چھٹی صفت ذکر کی ہے، سمت السادسہ توقیر العلماء و معرفت مکانتہم فی الدین، کہ چھٹی جو علامت ہے وہ کیا ہے کہ علماء کی توقیر ہو اور دین میں ان کے مقام کی پہچان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ علماء کو جو ہے وہ بڑا مقام دیا، اور کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کی خشیت اصل جو ہے وہ رکھنے والے، اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے، اللہ کا خشوع خضوع جو ہے اس کو اختیار کرنے والے جو ہے وہ علماء ہی ہیں۔ اور اسی کی طرف شیخ نے اشارہ فرمایا کہ ان لأہل العلم فی الکتاب والسنہ منزلۃ عظیمہ، کہ جو اہل علم ہیں ان کی کتاب و سنت میں بڑا عظیم مقام ہے، اور لا بد ان ترعى، کہ اس لیے اس کا احترام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ قال جل وعلا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے گا ایمان والوں میں سے ان میں سے جن کو علم عطا کیا گیا ہے۔ اور فحص اہل العلم عن سائر المؤمنین فقال انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کو عام مومنین سے الگ کر کے، خاص کر کے کہا کہ اللہ سے اس کے بندوں میں صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا ایسے لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی جو ہے وہ قدردانی بیان کی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علماء جو ہیں یہ ورثاء ہیں انبیاء کے، کہ انبیاء کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا، تو اب جس نے جو ہے انبیاء کی مجلس کو اختیار کرنا ہے، جیسے ائمہ نے بیان کیا، تو اس کو چاہیے کہ علماء کی مجلس کو اختیار کرے۔ لأنہم حین یتکلمون او یعلمون فإنہم ینطلقون من الخشیہ، کیونکہ یہ جو علماء ہیں جب بات کرتے ہیں، جب لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں تو اللہ کے ڈر سے کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ مَأْمُورُونَ بِأَن نَقْتَدِيَ بِأَهْلِ الْعِلْمِ، تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اہل علم کی اقتداء کریں۔ وَأَن نَرْجِعَ إِلَيْهِمْ، اپنے معاملات ان کی طرف لوٹا دیں۔ وَالذِّمَّةُ تَبْرَعُ إِذَا اسْتَفَيْتَتْ أَهْلَ الذِّكْرِ فَأَفْتَوْكَ فِي ذَلِكَ بِمَا يُحَقِّقُ مقاصد الشرعیہ، تو جب اہل ذکر سے فتویٰ لے لیا جائے، یعنی کہ جو اہل علم ہیں، تو برات ذمہ ہو جاتا ہے، آپ کے حصے سے جو ہے برات ختم ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کے مقاصد کے مطابق ہو۔ تو علماء کی طرف باتوں کو لٹا دینا، ان کی رائے کو اختیار کرنا، ان سے باتیں پوچھنا، ان سے فتاویٰ لینا، یہ طالب علم کے لیے، یہ علماء وہ ایسے لوگوں کے لیے جو کہ خطباء ہیں، جو کہ ائمہ ہیں، اور خود وہ اتنے رسوخ نہیں رکھتے علم کا، تو ان کو چاہیے کہ وہ معاملات ان کی طرف لٹائیں۔ وَلَيْسَ مِنَ الدِّينِ الطَّعْنُ فِي أَهْلِ الْعِلْمِ، اور یہ دین کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اہل علم پہ ہی تان کرنے لگ جائیں جن کی وجہ سے دین آپ کو ملا ہے۔ وَلَيْسَ مِنَ الدِّينِ الْانْتِقَاصُ مِنْ إِقْدَارِهِمْ، اور نہ ہی دین یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی شان جو ہے وہ گھٹائی جائے۔ بل ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، بلکہ یہ تو جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وقد قال اہل العلم، اسی لیے اہل علم نے کہا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ و شارح الطحاویہ وجماعۃ لم يكن الصحابہ يريدون القتال وانما وجدوا انفسهم يتقاتلون بسعي الخوارج فيما بين الاطراف، جیسے کہ اب اسی مسئلے کے بارے میں صحابہ کے درمیان معاملات ہوئے تو کئی لوگ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ کیسے اللہ کے نبی کے ساتھی تھے، ایک دوسرے کا خون بہانے لگ گئے، یہ اختلاف میں پڑ گئے، تو ان سے ہم کیا سیکھیں؟ تو کہتے ہیں کہ بہت سے اہل علم جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، شارح طحاویہ نے جو ہے ذکر کیا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ قتال کے ارادے سے تو نکلے ہی نہیں تھے، بلکہ خارجیوں کی سازش سے فریقین میں لڑائی ہوئی، جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، تو اس میں لڑانے والے کون تھے؟ یہ خارجی لوگ تھے، خوارج میں سے تھے، جو بڑکاتے تھے آپس میں، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کیا کرتے تھے۔ تو علی الائمہ والخطباء وکل طلاب العلم ان یاخذوا العبرۃ من قصص السابقین وان یقرؤوا التاریخ بعنایۃ التامہ، اس لیے ائمہ پہ، خطباء پہ اور تمام طلبہ علم پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنے سے پہلے گزرے ہوں کہ جو واقعات ہیں ان سے عبرت حاصل کریں، جیسے صحابہ کے واقعات ہیں، تابعین کے ہیں، تو ان سے عبرت حاصل کریں، اور تاریخ کو جو ہے تاریخ کے طور پہ نہ پڑھیں بلکہ اس سے عبرت کے لیے مکمل توجہ سے پڑھیں۔ قال اللہ جل وعلا فی الحث علی الاعتبار، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت لینے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے کیا کہا کہ ان کے
یہ قصے میں جو ہے وہ عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ یعنی فی قصص الانبیاء السالفین، یعنی سابق انبیاء جو گزر گئے ان کے قصوں میں، اور تاریخ الامم الخالیہ فی ہی عبرہ، اور اسی طرح جتنی قومیں گزشتہ گزر گئیں ان میں عبرت ہے۔ ومن اعظم العبر ان ينظر فی کیفیت حصول القتال بین الصحابہ رضی اللہ عنہم رضوان اللہ علیہم، اور اسی طرح جو ہے وہ اس سب سے بڑی عبرتوں میں سے یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ صحابہ کے درمیان یہ قتال کے معاملات پیش کس طرح آگے، کیف حدثت الفتنہ وما مبعثها، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ فتنہ کے باعث کیا چیزیں بنی اور کیا اس کے اسباب بنے، کیسے برپا ہو گیا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا پھر کیا کیا انہوں نے، یعنی اس کو بطور جو ہے عبرت جو ہے ان چیزوں کو پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کی ذکر کیا شیخ نے کہ قتل عثمان رضی اللہ عنہ کان بسبب نقمت علیہ فی امور المال، کہ سیدنا عثمان کا قتل مالی امور اور والی مقرر کرنے میں، والولایت التی واللہ، اور جو انہوں نے جو ہے وہ گورنر مقرر کیے، جو انہوں نے عمال مقرر کیے، ان سے کی ناراضگی کی باعث سے فتنہ پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ جو ہیں مال کی حرص میں اور عہدے کی حرص میں جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہوئے۔ وقد سار بسببها الخروج، اور یہی جو ہے وہ ان کے خروج کا باعث بنا۔ فحصل ما حصل، تو پھر جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ وانما فعلوا بذلك بالتأویل، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اس تعویل پہ ہوا۔ ولم يكونوا يكرهون الدین، تو ان کا مقصد دین سے کوئی نفرت نہیں تھی۔ ولكنهم تعولوا، بلکہ انہوں نے غلط تعویل کی، علی خلاف منہج الصحابہ، اور صحابہ کے منہج کے خلاف چلے گئے۔ تو جب بھی آپ منہج کی مخالفت کریں گے، اہل علم کی مخالفت کریں گے، اصل جو شیخ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اہل علم اس وقت کون تھے؟ صحابہ کرام تھے جو براہ راست اللہ کے نبی کے شاگرد تھے، تو ان کے منہج کی جب آپ خلاف کریں گے، یہاں پہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سیدنا عثمان کی شہادت میں ایک بھی صحابی ملوث نہیں تھا۔ تو اس لیے جتنے لوگوں نے کیا، یہ سب کے سب جو ہے وہ بعد کے لوگ تھے، جو جدید اسلام میں آئے تھے یا بعد میں اللہ کے نبی کے دور کے بعد پیدا ہوئے، تو انہوں نے اسلام کو سنہری دور نہیں پایا تھا، تو اس لیے ان کے اندر دین اس طرح راسخ نہیں تھا، اور نہ ہی اہل مدینہ میں سے کوئی اس میں ملوث تھا۔ تو مدینہ جو ہے وہ دین کا مرکز تھا، تو یہ دور دراز کے علاقوں سے آئے جہاں پہ صحابہ کی تعداد کم تھی، تو ان میں سے یہ لوگ تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے مناہج کی غلط جو ہے وہ تعویل کی، اور صحابہ کے منہج کے خلاف چلے گئے، جو ان کے دور کے اہل علم تھے ان کی باتوں کے خلاف چلے گئے۔ اور اسی طرح والذی حصل بین علی و معاویہ رضی اللہ عنہما من القتال لم یکونا یریدانہ، اور علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں، دونوں اس کے خواہش مند نہیں تھے، دونوں نے ہر وقت یہ چاہتے تھے کہ لڑائی نہ ہو، اس لیے کتنا عرصہ جو آمنے سامنے بیٹھے رہے لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ اور اسی طرح وداخلت عائشہ رضی اللہ عنہا فی ذلک ولم ترد الا الصلح، سیدہ عائشہ جنگ جمل میں جو ہے وہ شامل تو ہوئیں، مگر ان کے ساتھ طلحہ و زبیر بھی شامل ہوئے، لیکن ان میں سے ہر ایک کی نیت یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ صلح کریں، اور زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ سیدنا عثمان کے جو ہے وہ قتل کا قصاص لیا جائے۔ تو جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی، وہ لوگ جو ہیں یا ان کے منہج کو غلط سمجھ کے کہنے لگے کہ آپس میں لڑ لینا چاہیے، قتال کر لینا چاہیے، جو ہے وہ تلوار اٹھا لینی چاہیے، تو یہ غلط ہے۔ صحابہ کرام اصلاً ان چیزوں سے بچنے والے تھے کیونکہ وہ اہل علم تھے، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ سمت السابع، جو ساتویں صفت بیان کی، وہ کیا ہے کہ الاعتبار والعظۃ بتاریخ الامم السابقہ، کہ سابقہ اقوام کی تاریخ سے عبرت اور نصیحت جو ہے وہ حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ پیچھے بھی اس کا تھوڑا ذکر ہو چکا کہ تاریخ جو ہے اس کو عبرت کے طور پہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسلامی تاریخ ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے پہلے منہج جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، مستقیم اور سلیم ہونا چاہیے۔ کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ اکثر غیر مستند ہے، اس میں روایات منقطع ہیں، اس میں راوی جو ہیں وہ جھوٹے اور مجاہیل ہیں، پہلے تو یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جب تاریخ کو پڑھا جائے تو اس کو بطور عبرت پڑھا جائے، اسے اس لیے نہ پڑھا جائے کہ یہ کام تو انہوں نے بھی کیا تو ہم بھی کر لیں، اگر جو ان کی غلطیاں ہیں۔ من قرأ کتب التاریخ وجد ان الفتنہ اذا ظہرت فاول ما یلجأ الیہ الناس الذين اشتبهت عليهم الامور هو ان يطعنوا في اهل العلم وسارعوا في ذلك، وهذا
ما لا يحمد، کہ جس نے بھی تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو یہ جانتا ہے کہ جب فتنوں کا ظہور ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام جو لوگ کرتے ہیں جن معاملات پر شک میں پڑ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اہل علم پہ تان شروع کر دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان پہ تان شروع کیا، سیدنا علی پہ تان کیا، سیدنا معاویہ پہ تان کیا، عمر بن العاص پہ تان کیا، طلحہ، زبیر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہ تان کیا، ٹھیک ہے، اور اس میں جلدی کرتے ہیں، اور یہ کبھی بھی کسی لحاظ سے بھی عمل جو ہے وہ قابل ستائش نہیں ہو سکتا۔ وَهَذَا ما حصل من الخوارج مع علماء الصحابہ، تو یہی خوارج نے کیا علماء صحابہ کرام کے ساتھ۔ صحابہ کرام ایک تو ویسے ہی جو ہے وہ علم والے تھے، ان میں سے خاص وہ جو علم کے اعلیٰ مقام پہ تھے، عبداللہ ابن عمر ہوں، عبداللہ ابن عباس ہوں، علی بن ابی طالب ہوں، طلحہ جو بن عبید اللہ ہوں، ٹھیک ہے، زبیر بن العوام ہوں، تو ان کے خلاف خوارج نکلے، ان پہ تان کرتے رہے، سیدہ عائشہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہا، تو ان پہ جو ہے وہ تان کرتے رہے جو کہ علم کے پہاڑ تھے خود۔ وَهَذَا مَا حَصَلَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ لَمَّا اسْتُبِيحَتْ الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ وَضُرِبَتْ مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ بِالْمَنْجَنِيقِ، اور یہی کچھ اہل بغا جو بغاوت کرنے والے تھے نے کیا جب مدینہ منورہ کو حلال کیا گیا، جب جو ہے وہ 65 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا کہ مدینہ پہ جو ہے وہ شامی افواج نے حملہ کیا، تو اس کا سبب کیا بنا کہ وہ یہی لوگ تھے جو کہ جو خوارج کے ساتھ مل کر ان کی والی باتیں کرنے لگے، بیعت توڑنے لگ گئے، تو یہ کام جو کیے گئے، اور مکہ مکرمہ پہ اسی وجہ سے جو ہے وہ پتھر برسائے گئے، اس سے حملہ کیا۔ الی غیر ذلک مما حصل فی ازمنۃ کثیرہ، اور جیسی بہت سی مثالیں جو دیگر ادوار میں پیش آئیں۔ وقد تفحت کتب الجرح والتعدیل فی من یری السیف فی الامہ، تو شیخ کہتے ہیں کہ جرح و تعدیل کی کتب ان لوگوں کے ذکر سے بڑھ گئیں جو امت میں تلوار کے قائل تھے، یعنی تلوار چلانے کے، خون بہا کو جائز سمجھتے تھے، جبکہ اہل سنہ صحابہ کرام کا منہج کیا تھا کہ وہ ہر ممکن یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان پہ تلوار چلانا جائز نہیں ہے۔ وَهَذَا ظَاهِرٌ بَيِّنٌ وَأَنَّ الَّذِي يَرَى السَّيْفَ فِي الْأُمَّةِ يَكُونُ مِنْ وَسِيلَتِهِ يَطْعَنُ فِي مَنْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ كَيْ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو شخص امت میں تلوار کو حل سمجھتا ہے، اس بات کو وسیلہ بناتا ہے کہ مسلمانوں کے جن اہل علم کی طرف رجوع ہوتا ہے اس پر تان کرے تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع نہ کریں۔ مطلب بتایا کیا کہ جو جنہوں نے زبانوں سے تان کیا وہی تلواریں لے کے باہر نکلے، اور یہ آغاز زبان سے ہوتا ہے، تو اس لیے علماء نے جو خوارج قاعدہ ہیں ان کو زیادہ خطرناک کہا ہے، جو اپنی زبانوں سے جو ہے انتشار پیدا کرتے ہیں، اہل علم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، حکمرانوں کے خلاف ابھارتے ہیں، علماء کو بزدل قرار دیتے ہیں، علماء کو کہتے ہیں یہ حق بیان نہیں کرتے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فساد پیدا کرتے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ تلوار مسلمانوں پہ چلانے کو حلال سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ وَلَا يَلْزِمُ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَعَنَ فَإِنَّهُ يَرَى السَّيْفَ، اور ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو تان کرے وہ قتال کا بھی قائل ہو، یہی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لیکن يُحَذَّرُ مِمَنْ رَأَى السَّيْفَ تَعَن، لیکن اس سے ضرور خبردار کیا جائے کہ جو قتال کا قائل ہو وہ تان بھی کرے گا۔ وَلَا يَلْزِمُ أَنَّهُ مَنْ تَعَنَ فَإِنَّهُ يَرَى السَّيْفَ، لیکن یہ بھی لازم نہیں کہ ہر تان کرنے والا قتال کو جائز سمجھے، لأنه قد يطعن تعویل وقد يطعن لنقص فی العلم ونحو ذلك، کہ بعض اوقات وہ تعویل کی بنا پر تان کرتا ہے یا علم کی کمی کے بنا پہ یا کسی اور وجہ سے، لیکن اصل جو اس میں خرابی ہوتی ہے وہ خواہش نفسی کی پیروی ہوتی ہے یا علم کی کمی ہوتی ہے یا غلط دین کی تعویل ہوتی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ تان کرتے ہیں، اور پھر اکثر یہ تان جو ہے وہ قتال کی طرف، مسلمانوں کے خون کو حلال کرنے کی طرف نکل پڑتا ہے۔ اور یہ آپ جدید دنیا کی تحریکات دیکھ لیں، پرانی تحریکات دیکھ لیں، ان سب میں یہ چیز جو ہے مشترکہ رہی کہ جس نے بھی یہ کیا وہ اسی رستے کی طرف گیا کہ اس نے سب سے پہلے زبان سے تان کرنا شروع کیا، اہل علم کو جو ہے وہ نشانہ بنانا شروع کیا، اس نے جو ہے وہ ائمہ دین کو غلط سمجھنا شروع کیا، صحابہ کرام کو تان کرنا شروع کر دیا، ان کے مابین جو معاملات تھے ان پہ بولنا شروع کر دیا، پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن سے جو ہے ان کی عزت ختم ہوتی گئی اور وہ مسلمان کے خون کو حقیر سمجھنے لگ گیا، حتیٰ کہ اس کی عزت کو جائز سمجھنے لگ گیا، اس کی عزت خراب کرنا، اور پھر وہ ان کے خلاف قتال کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اگلا جو بیان کیا کہ السمۃ الثامنہ، تو جو 8ویں جو صفت ہے وہ کیا ہے کہ عدم الرکون الی الاعلام المغرض، کہ گمراہ کن میڈیا پر جو ہے وہ بھروسہ نہ کرنا۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے، خاص کر کے جب سے اب یہ
سوشل میڈیا آیا اور اب اس سے اگلی جو فتنہ آ گیا وہ اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جس کی مدد سے علماء کو جو ہے وہ کہ منہ سے وہ یعنی کہ ان کی ویڈیو اس طریقے سے بنائی جاتی ہیں کہ ان کی طرف باتیں منسوب کر دی جاتی ہیں، اور کتابوں کے اندر جو ہے وہ اپنی باتیں داخل کی جا رہی ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پہ غلط ویڈیوز پھیلا دی جاتی ہیں جن میں بات ادھوری ہوتی ہے، علماء کے بیان میں سے آدھی بات کاٹ کے اس کو آگے شیئر کر دینا یا اس طرح کی باقی چیزیں کرنا، یا موجودہ جو میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہو یا اخبارات ہوں، رسائل ہوں، میگزین ہوں، تو یہ سب کے سب جو ہیں ان کے گمراہ کن جو چیزیں ہیں ان پہ بھروسہ نہ کرنا، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ زیادہ تر ان میں جو ہے وہ برائی شامل ہے، اور اسلام اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا کہ ادھر کی بات کو ادھر، ادھر کی بات کو ادھر پھیلایا جائے، اور فتنے کے دوران میں جو ہے وہ ایسی خبریں پھیلائی جائیں جس سے مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا ہو، افتراق پیدا ہو، اور وہ آپس میں جو ہے وہ لڑائی کرنے لگ جائیں۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اما الامر الذي يتعلق بالاحداث معاصرہ فان الجميع يطابقها، کہ جہاں تک موجودہ حالات کا تعلق ہے تو ہر کوئی ان چیزوں کو جو ہے کی پیروی کرتا ہے، سوشل میڈیا کو دیکھتا ہے، ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ والذی نخشاہ ان نسب ما نسمع، اور ہمیں اس چیز کا خدشہ ہے کہ وہ کہ ہم سنی ہوئی باتوں سے مانوس ہو جائیں، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جھوٹا ترین شخص وہ ہے جو سنی سنائی باتوں پہ یقین کرے، تو ہم ہر خبر سے مانوس ہو جائیں، اس پہ یقین کرنے لگ جائیں۔ وَيَكُونُ مَصْدَرَ هَذَا الْعَالَمِ أَصْحَابُ اللُّؤْيِ الْعَالِمِ الصَّهْيُونِ، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ میڈیا کو کنٹرول کرنے والے، ان چیزوں کو بنانے والے اور ان کو جو ہے معلومات کو جو ہے اپنے طریقے سے فیڈ کرنے والے یہ کون ہیں؟ یہ عالمی صہیونی لابی کے لوگ ہیں۔ وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَا يَخْدِمُ قَضَايَا الْأُمَّةِ بَلْ يَخْدِمُ قَضَايَا أَعْدَاءِ الْأُمَّةِ، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں یہ امت کے مسائل کی خدمت نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے کہ امت کے مسائل، امت اسلامیہ کے مسائل کے حل کے لیے میڈیا ہاؤسز قائم ہوئے، یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنے، بلکہ یہ امت کے دشمنوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ ان کے باتوں کو پروپیگیٹ کرتے ہیں یا ادھوری باتیں پھیلاتے ہیں یا مسلمانوں کے آپس میں اختلافات کو ہوا دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وَالتَّأَثَّرُ بِذَلِكَ وَالرَّكُونُ إِلَى الْإِعْلَامِ وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهِ وَكَأَنَّهُ مَنْقُولٌ بِالتَّوَاتُرِ أَوْ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الثِّقَةِ الْمُصَدَّقِ عَنْ مِثْلِهِ، تو اس سے متاثر ہونا، اس کی طرف جو ہے جھکاؤ کرنا، اس پر اعتماد کرنا کہ گویا یہی متواتر نقل ہے یا یہ کسی ثقہ عادل سے منسوب بات ہے، تو ان چیزوں کی طرف جو ہے وَهَذَا لَيْسَ مِن مَنْهَجِ الْعُقَلَاءِ وَلَا مِن طَرِيقِ الْفُضَلَاء، تو یہ عقل مندوں کے طریقے کی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ نیک لوگوں کی روش ہے۔ تو یہ میڈیا کے پلیٹ فارمز کے ذریعے جو ہے وہ دین کے بارے میں نفرت پیدا کرنا، ان کی ہر خبر پہ یقین کرنا، مین و عن اس کو مان لینا کہ فلاں جگہ یہ معاملہ ہوا، اس کو مان لینا، فلاں جگہ یہ معاملہ ہوا، جی فلاں جگہ پہ جو ہے وہ فلاں عالم نے یہ بات بیان کی، اس کو فوراً ماننے لگ جانا، یہ فلاں جگہ پہ جو ہے اس طرح ہوا، اس کو ماننے لگ جانا، مسلمان حکمرانوں کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرنا، مسلمان اجتماعات کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا، تعصب جو ہے وہ قومی لحاظ سے پیدا کرنا، جی فلاں جو ہے فلاں قوم سے وہ اس طرح کے لوگ ہیں، فلاں فلاں قوم سے وہ اس طرح کے لوگ ہیں، تو یہ اہل علم کا طریقہ نہیں ہے، یہ عقل مند لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ فضلاء نیک روش لوگوں کی یہ بات اور طریقہ نہیں ہے۔ اور وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْهَجَ هَذِهِ الْبِلَادِ هُوَ مَنْهَجُ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ جو اہل السنہ والجماعہ کا منہج ہے وہی سعودی عرب کا اس ملک کا منہج ہے۔ وَهَذَا مَا دَرَجَتْ عَلَيْهِ الدَّعْوَةُ التَّجْدِيدِيَّةُ، اور یہی وہ چیز ہے جس پر تجدیدی دعوت قائم رہی، دعوت الامام المصلح محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ورحمہ من آواہ ومن نصرہ وأیدہ، اور جو ان کے مددگار، پناہ دینے والے اور تائید کرنے والے تھے، ان پہ بھی اللہ رحم کرے۔ وَهَذَا الدَّعْوَةُ لَمْ تَقُمْ مِنْ فَرَاغ، یہ دعوت کسی خلا سے نہیں آ گئی اچانک سے، بلکہ وَإِنَّمَا أُسِّسَتْ عَلَى الفقہ فی الکتاب والسنہ، یہ جو دعوت ہے یہ کتاب و سنت کے فقہ پہ، اس کے فہم پہ قائم کی گئی ہے، ان کے اصلاً یہ انبیاء کی دعوت ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جیسے لوگ پھیلا دیتے ہیں یہ وہابیت ہے، یہ مدخلیت ہے، یہ فلاں ہے، یہ دمکان ہے، تو یہ دیکھو اس کے پیچھے دلیل موجود ہے کہ نہیں موجود، اگر دلیل موجود ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، منہج صحابہ پہ ہے، تو اس کو جو ہے فوراً مان لو۔ والفقہ فی ھذا الدعوۃ ان یؤخذ بکلام علمائها ومنہجہم، اور اس دعوت کی فقہ یہ ہے کہ علماء کے اقوال اور منہج کو اختیار کیا جائے۔
وهم متواصلون وللحمد ومن وقت الامام المجدد الى هذا الوقت. تو وہ اللہ کے لیے جس کا ہر وقت شکر ہے کہ امام مجدد یعنی کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے سے آج تک مسلسل چلے آ رہے ہیں کہ علماء کا آپس میں ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اس وقت سے. نقلہ الحاضر من الماضی بفقہ و بصیرہ. اور موجودہ لوگوں نے اپنے پیچھے والوں سے فہم اور بصیرت کے ساتھ ان باتوں کو جو ہے وہ منتقل کیا ہے. تو علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے تو یہ دعوت دین کی جو ہے وہ منہج جو ہے صحیح رہے گا. اگر نیا منہج اختیار کریں گے، نئی چیزیں اختیار کریں گے تو منہج مستقیم نہیں ہو سکتا، وہ علماء کا منہج نہیں ہو سکتا. اس کے بعد نوواں جو ہے انہوں نے کہا کہ السمعۃ التاسعہ، نویں چیز کیا ہے کہ الالتزام بامر الامام فی الدعوہ الی الجہاد، جہاد کی دعوت میں امام کے حکم کی پابندی. تو یہ چیز سمجھنا آج کل کے حالات میں بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ یہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ جی دفاعی جہاد جو ہے اس میں جو ہے وہ حکمران کی اطاعت ضروری نہیں ہے، وہ اقدامی جہاد میں ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کے جہاد کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی اپنی اجازت کے بغیر. تو جو لوگ یہ دلیل بیان کرتے ہیں اہل صلح حدیبیہ کے وقت جو مسلمان نکل آئے تو وہ خود اپنی مرضی سے جو ہے وہ اہل مکہ پہ حملے کر رہے تھے، تو ایسا نہیں ہے. ان کو اللہ کے نبی کی اجازت حاصل تھی. اللہ کے نبی نے ان کو مدینہ نہیں آنے دیا لیکن ان کو اجازت دی کہ وہ اہل مکہ پہ جو ہے وہ حملہ آور ہوں، کیونکہ اہل مکہ نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا. تو یہ چیز سمجھنی چاہیے. اور اسی طرح شروع سے لے کے آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے کوئی جہاد کیا ہو کہ وہ تنظیموں نے جہاد کیے ہوں، وہ الگ الگ پرچموں کے ساتھ جہاد ہوئے ہوں، وہ انفرادی جہاد کیے ہوں، کیونکہ مسلمانوں کے معاملات اجتماعیت کے ساتھ ہیں. تو اگر کوئی حکمران جہاد کا حکم دے گا تو اس کے پیچھے وہ اس کی پالیسی موجود ہوگی. وہ اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کرے گا، وہ اپنی فوج کو بچانے کی کوشش کرے گا، وہ اپنی عوام کو بچانے کی کوشش کرے گا، تب جہاد کرے گا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ انفرادی جہاد کریں گے تو آپ اپنی جان کا بھی نقصان کریں گے، جن کے مدد کے لیے آپ جا رہے ہیں ان کا بھی نقصان کریں گے. غزہ کا معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ اب جہاد عام کا اعلان نہیں ہوا، اب وہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں کیونکہ کوئی جو ہے ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہو رہا، کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہو رہا. اس کو چھوڑ دیں کہ وہ ذمہ داری اٹھانے والے بزدل ہیں، بہادر ہیں، کیا ہیں، لیکن بہرحال یہ حکمت سمجھ آتی ہے کہ حکمران جب تک جہاد کا اعلان نہ کرے جہاد نہیں ہو سکتا ہے. تو اسی لیے شیخ فرماتے ہیں کہ ان الجہاد فی سبیل اللہ جل وعلا لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ امر نافذ شرعی، کہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا شرعی طور پر جو ہے یہ ایک ایسا امر ہے جو کہ نافذ العمل ہے، اور اس پہ کسی کا انکار نہیں ہے کوئی جہاد کا انکار کرے. اور اس کا اصل مقصد کیا ہے وہ بھی بتا دیا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو ہے، اللہ کا حکم جو ہے، اللہ کا دین جو ہے، اللہ کی توحید جو ہے وہ بلند ہو. دلت علیہ النصوص الکثیر سلف الامہ ودون فی کتب العقائد، اور اس پہ قرآن مجید کی بہت سی نصوص موجود ہیں جو اس پہ دلالت کرتی ہیں، اور سلف کی جو ہے ان کا اس پہ اجماع ہے، ٹھیک ہے، اور کتب کی عقائد اس سے بھری پڑی ہیں. لیکن الجہاد کا غیر ہی من مسائل هذا الدین لہو شروط و ارکان و واجبات و لہو احکام تفصیلیہ. تو جیسے باقی جو ہے وہ عبادات اور احکامات کے جو ہے وہ تفاصیل ہیں، اس کے شروط ہیں، اس کے رکن ہیں، اس کے واجبات ہیں، اور اس کے تفصیلی طور پہ احکامات ہیں، اسی طرح جہاد بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے چل پڑے اور جہاد شروع ہو جائے گا. فصلت فی کتب الجہاد و ابوابہ من کتب الفقہ والکتب المستقلہ، اور جو فقہ کی کتابیں جہاد کی مخصوص کتابوں میں تفصیل سے اس چیزیں بیان کی گئی ہیں. فالامر بالصلاة والزکاة والصیام والحج وسائر احکام شرعیہ لا یعنی انہ لیس لها شروط. جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور شریعت کے باقی احکام کا حکم دینا یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے شرائط نہیں ہیں. وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ أَوَّلَ أَحْكَامِ الْجِهَادِ أَوَّلَ شُرُوطِهِ أَن يَكُونَ الَّذِي يَدْعُو إِلَى الْجِهَادِ هُوَ وَلِيُّ الْأَمْرِ. تو جب معاملہ یہی ہے تو جہاد کا پہلا حکم اور پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی دعوت دینے والا، اس کی طرف بلانے والا جو ہے وہ ولی الامر ہو. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی نہ ہو، کوئی گروہ نہ ہو، کوئی تنظیم نہ ہو، کوئی حزب نہ ہو، کوئی لشکر نہ ہو، کوئی جیش نہ ہو، بلکہ وہ حکمران ہو. ٹھیک ہے جی. اور کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ
تأتی علی ولی الامر دعوت الجہاد کہ ولی الامر سے آگے بڑھ کر جہاد کی خود دعوت دے. وہذا ظاہر بدلیلہ من القرآن والسنہ ومن اجماع اہل السنہ والجماعہ ومن کلام ائمۃ الدعوہ رحمہم اللہ. اور یہ بات قرآن و سنت کی دلیل، اہل السنہ والجماعہ کے اجماع اور ائمہ دعویٰ کے اقوال سے بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. تو یہ جہاد کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ شاید یہ ہے کہ اٹھیں تلوار پکڑیں ہتھیار پکڑیں اور چل پڑیں اور جو ہے وہ دشمن پہ حملہ کر دیں. جہاد ایسے نہیں ہے. جہاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں، سورۃ الانفال میں، سورۃ توبہ میں، سورۃ بقرہ میں جو ہے اور باقی کئی صورتوں میں احکامات نازل کیے ہیں، سورۃ محمد میں. ٹھیک ہے، تو یہ اتنے زیادہ احکامات اور احادیث ہیں کہ الگ سے کتب احادیث میں اس کی کتاب الجہاد الگ سے ہے. تو ان پہ کس نے عمل کرنا ہے اگر ہم نے نہیں کرنا؟ تو جہاد جس طرح نماز، زکوٰۃ، وہ باقی چیزیں ہیں ان کے جو ہے وہ ترتیبات ہیں، اسی طرح جو ہے وہ جہاد کی بھی ہیں. ٹھیک ہے. وَإِجْمَاعُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَىٰ أَنَّ الْجِهَادَ مَاضٍ مَعَ كُلِّ إِمَامٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ. اور عقائد کی کتب میں، ہر کتاب میں، ہر عقیدے کی کتب میں، ہر کتب السنہ میں، ہر شرح السنہ میں، ہر کتاب الشریعہ میں جو ہے وہ یہ بات من و عن اسی طرح نقل کی گئی ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا اجماع ہے کہ جہاد ہر امام کے ساتھ جاری رہے گا. اور وہ امام کون؟ ولی الامر کے ساتھ، چاہے وہ نیک ہو یا بدکار ہو. وقولہم مع کل امام. اور جو یہ بات ہے کہ یہ جہاد جو ہے وہ امام کے ساتھ ہوگا، یعنی انہ لا بد للجہاد من رعیۃ تحت امام یسمع له ویطاع ویکون له الامر. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کے لیے ایک جو ہے وہ کہنا چاہیے نگرانی اور پرچم ہونا ضروری ہے، جو کسی ایسے امام کے تحت ہو جس کی سمع اور طاعت کی جاتی ہو اور جس کے پاس کوئی نہ کوئی اختیار جو ہے وہ موجود ہو. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ جَمْعٍ مِّن مَشَائِخِ الدَّعْوَةِ فِي نَصِيحَةِ عَامَّةٍ وَجَّهُوهَا إِلَى النَّاسِ فِي وَقْتٍ يُشَابِهُ هَذَا الْوَقْت. اور اس پر دلالت کرنے والی چیزوں میں سے ایک دعوت کے کئی مشائخ کا عمومی نصیحت نامہ ہے جو انہوں نے ایک ایسے وقت میں لوگوں کو بھیجا تھا جو اس وقت سے مشابہ تھا. یعنی کہ یہ مشائخ ماضی کے جو ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ اس طرح کا جو اعلان یا کہہ لیں کہ فتویٰ جو ہے وہ جمع کیا تھا جب لوگ جہاد کے بارے میں جو ہے وہ پریشانی کا شکار تھے. اور ان میں کون کون تھے؟ شیخ محمد بن عبداللطیف بن عبد الرحمن آل شیخ اور شیخ سعد بن حمد بن عتیق، شیخ عبداللہ الانقری اور شیخ عمر بن سلیم اور شیخ محمد بن ابراہیم. تو ان لوگوں نے جو ہے وہ مرتب کیا تھا ذکروا فی نصیحتہم بعد سیاق النصوص الدالہ علی وجوب السمع والطاعہ لولی الامر. تو ان سب نے جو ہے وہ اس میں اس بات پہ اتفاق کیا تھا اور یہ نصیحت کی تھی کہ ولی الامر کی سماع و طاعت کے ساتھ جہاد جو ہے وہ واجب ہوتا ہے. وقالوا ما نصہ. اور انہوں نے یہ ذکر کیا کس طرح کہ وَإِذَا فُهِمَ مَا تَقَدَّمَ مِن نُصُوصِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ وَكَلَامِ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ فِي وُجُوبِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ وَتَحْرِيمِ مُنَازَعَتِهِ وَالْخُرُوجِ إِلَيْهِ. کہ جب قرآن کی جو آیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور جو علماء راسخین محققین کے اقوال ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ولی الامر کی سماع و طاعت کا وجوب، اس سے جگڑنے اور اس کے خلاف نکلنے کی حرمت جو ہے اس کو اگر سمجھ لیا جائے کہ ان المصالح الدینیہ و دنیویہ لا انتظام لها الا بالامامۃ والجماعہ، کہ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دینی اور دنیاوی جو مصالح ہیں ان کا کوئی نظام نہیں بنتا، کوئی بھی چیز نظام نہیں چل سکتا، وہ دنیا کا ہو، وہ آخرت کا ہو، وہ جہاد کا ہو، وہ کوئی اور ہو، جب تک ریاست موجود نہ ہو، جب تک ولی الامر موجود نہ ہو، امامت نہ ہو اور جماعت نہ ہو. اور تبین ان الخروج عن طاعت ولی الامر یہ لفظ کیا ہے والافعات علیہ بغضب او بغیر معصیہ ومشاقۃ للہ ورسولہ ومخالفۃ لما علیہ اہل السنہ والجماعہ. تو اس سے بات کھل کے سمجھ آ جاتی ہے کہ حکمران کی اطاعت سے نکلنا یا اس سے بڑھ کے آگے کوئی ایسا جو ہے وہ مہم شروع کر دینا یا کسی اور کام میں سبقت لے جانا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اہل السنہ والجماعہ کے طریقے کی مخالفت ہے. اور یہ باتیں سمجھ لینا بہت ضروری ہیں کہ جہاد ولی الامر کے بغیر نہیں ہے،
جہاد ولی الامر کے بغیر نہیں ہے، جہاد ولی الامر کے بغیر نہیں ہے، اور اگر ولی الامر کہے گا تو سب سے پہلے جو آرمی موجود ہے، جو فوج موجود ہے، وہ جہاد کرے گی۔ جب تک وہ نفیر عام نہ کر دے، جب رضا کرانہ طور پہ لوگوں کو دعوت نہ دے دے، تب تک کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جہاد کے لیے کھڑا ہو۔ اور اسی وجہ سے فساد جو ہے امت میں کئی سالوں سے پیدا ہو رہا ہے کہ گروہی جہاد کے نام، جہاد جو ہے گروہوں کے نام پہ کیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کے گروہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آ کے قتال کرنے لگ جاتے ہیں۔ واللہ اس میں کسی قسم کی کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی برکت نہیں ہے، اس میں مسلمانوں کو کوئی بلا نہیں ہے۔ کوئی جتنا مرضی کہتا رہے کہ جہاد جو ہے وہ لازم ہو چکا، فرض ہو چکا، وہ اس وقت تک فرض نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی شروط پہ عمل نہیں ہو جاتا۔ ورنہ جہاد ایسی چیز ہے کہ اگر وہ جہاد نہیں ہے تو وہ فساد بن جائے گا، اور فساد بنے گا تو افتراق کا باعث بنے گا، مسلمانوں کے خون بہا کا، مسلمانوں پہ مظالم کا سبب بنے گا، اور جو بھی یہ کرے گا وہ بہت بڑے گناہ میں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَهَذَا مَنْهَجٌ مُتَكَامِلٌ يَجِبُ عَلَيْنَا أَن نَرْعَاهُ، تو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مکمل منہج ہے جس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ لِأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ وَوَلَاةُ الْأُمُورِ امری ادرا بما یکون بعد الاسم بالجہاد، کیونکہ علماء اور حکام اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جہاد کی اجازت کے بعد کیا حالات پیش آئیں گے۔ لڑائی تو کر لی، اب اس کے بعد کیا ہے، اس کو بچانا کیسے ہے، دفاع کیسے کرنا ہے، سپلائی لائن کیسے چلانی ہے، اور جہاد اگر لمبا ہو جائے تو کیسے جو ہے وہ اس کو جاری و ساری رکھنا، وسائل کہاں سے آئیں گی، یہ سب کچھ علماء اور حکام جانتے ہیں۔ لیس الامر ان نقول نعم ولکن ما الذی یکون بعد، یہ بات نہیں کہ ہم کہیں کہ ہاں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ وَلَيْسَ الْأَمْرُ أَن نَّقُولَ لَا، اور نہ یہ کہ ہم کہیں کہ نہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس انکار کے بعد کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ وَهَذَا إِنَّمَا يُرَعَىٰ فِيهِ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَتَحْصِيلُ الْمَصَالِحِ كَمَا جَاءَ فِي الشَّرِيعَةِ، اور یہ مسئلہ صرف اس بنا پر دیکھا جاتا ہے کہ مفاسد کو دور کیا جائے، مصالح کو حاصل کیا جائے، جیسا کہ شریعت میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو صحابہ کیا کہتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی کہا، تو کیا اعلان تھا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس جمع ہوئے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم لڑیں، تو اللہ کے نبی نے انہیں منع کر دیا۔ لیکن جب مدینہ میں گئے، ریاست قائم ہو گئی اور ایک نظام اور نظم وجود میں آ گیا، تو اللہ کے نبی نے محدود جہاد کی اجازت دے دی۔ اور جہاد عام کی اجازت کب ہوئی؟ جب مکہ فتح ہو گیا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ عام جہاد کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اور اس کے بعد 10ویں اور آخری چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے کہ السمۃ العاشرہ سلامت السنتنا من الطعن فی الصحابہ، کہ یہ بہت ضروری ہے کہ فتنے کے ایام میں جو ہمارے ائمہ ہیں، جن کی طرف دیکھ کے ہم نے چلنا ہے، وہ صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں ہماری زبانیں جو ہیں وہ خاموش ہوں، اپنی زبانوں کو ان پہ طعن سے ہم محفوظ رکھیں۔ اور یہ بہت اہم معاملہ ہے آج کل کے حالات میں، مشاہدات صحابہ پہ لوگ اتنی جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جس کی حد ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو اپنا منہج درست کرنا ہوگا، ایسی کتابوں سے بچیں جو آپ کو ان کی طرف لے کے جائیں، سید مودودی کی کتب ہوں، سید قطب کی کتب ہوں، یا اس طرح کے باقی مصنفین جو صحابہ کے خلاف جو ہے ابھارتے ہیں، ان کتابوں کو نہ پڑھیں۔ ایسے لوگوں کو نہ سنیں جو جیسے اسحاق جہلوی ہے، مرزا محمد علی انجینئر ہے، ان لوگوں کو سننا چھوڑ دیں۔ اور ایسے لوگ جو یہ معاملات کو چسکے لے لے کے بیان کرتے ہیں، ان کو اپنے دروس کا موضوع بناتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سننا چھوڑ دیں، ایسے لوگوں کو پڑھنا چھوڑ دیں۔ صحابہ کرام کے درمیانی معاملات، ان کے آپس کے معاملات، ان کو ڈسکس کرنا یہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ ہی رہا۔ جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ علی اور معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے میرے جو ہے وہ ہاتھوں کو محفوظ رکھا کہ میں اس میں ملوث ہوں، تو میں اپنی زبان کو اس میں کیوں ڈالوں۔ اور ایسا ہی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز سے محفوظ رکھا کہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی لڑائی جو آپس میں ان کے معاملات ہوئے ان میں جو ہے ملوث ہوں، اس میں لڑائی کروں، اس میں کسی گروہ کا حصہ بنوں، تو میں کیوں ایسا بنوں کہ میں جو ہے اپنی زبان کو اس میں ملوث کروں۔ تو وہ عظیم لوگ تھے، اللہ کی طرف سے یہ تقدیر تھی کہ یہ ہونا تھا کہ ان کی آپس میں جو ہے وہ معاملات اس طرح پہنچیں، اور معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
جو ہے وہ آپس میں لڑائی ہو، جنگ جمل ہو، مقتل حسین ہو، مقتل عثمان ہو، لیکن اس پہ ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ ان من عقیدتنا سلامت السنتنا من النیل فی اصحاب رسول اللہ، کہ ہمارے عقیدے میں یہ ہے کہ ہماری زبانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں طعن اور تنقید سے محفوظ رہیں، ہم ان کے بارے میں دعا کرتے ہیں، ان کے اوپر ہم وہی کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہے، ہم ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان میں سے جس کی فضیلت ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار بھی ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، وہ اس کے بعد والے سب لوگوں سے افضل ہے۔ اور جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے امام احمد سے بلکہ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ افضل ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ افضل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھوڑے کی ناک میں جو مٹی گئی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، وہ مٹی جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تو یہ اہل السنہ کہتے ہیں کہ صحابی جو ایک بھی ہے جس نے اللہ کے نبی کو ایک سیکنڈ کے لیے ایمان کی حالت میں دیکھا تھا، وہ بعد کے سب تابعین سے افضل ہے، اور اس کے بعد کی تو بات کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ خیر والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں ہماری زبانیں جو ہیں محفوظ ہیں۔ وَأَلَّا يَكُونَ فِي قُلُوبِنَا غِلٌّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی غل نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، کہ جو اس کے بعد آئے، تو یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، کہ جو لوگ ان کے بعد آئے یعنی کہ صحابہ کے بعد، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اور ان ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، یعنی کہ صحابہ کرام، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ یا بغض نہ رکھنا، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کے آئے شیخ کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، والذی نفسی بیدی، کہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے۔ احد پہاڑ پتہ کتنا بڑا ہے؟ احد پہاڑ 7.5 کلومیٹر لمبا ہے، 2.5 سے 3 کلومیٹر چوڑا ہے، اور زمین سے 200 فٹ اونچا ہے، تو ما بلغ مد احدہم ولا نصفیہ، تو میرے صحابہ کی ایک مٹھی، ایک چلو یا نصف چلو کے برابر بھی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سونا خرچ کرے، ان کے عام اناج خرچ کیے کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے، تو ہم کیسے ان پہ زبانیں چلا سکتے ہیں؟ اس لیے امام بربہاری رحمہ اللہ جو ائمہ اہل السنہ میں عظیم امام ہیں، وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اذا رأیت الرجل یطعن علی اصحاب نبی فاعلم انہ صاحب ہوا، کہ جب تم کسی آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر طعن کرتے دیکھو تو جان لو کہ وہ خواہش پرست ہے۔ بلکہ امام حضور اعراضی رحمہ اللہ نے اس سے بڑھ کے کہا کہ اذا رأیت الرجل یطعن علی اصحاب النبی فاعلم انہ زندیق، کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ اللہ کے نبی کے اصحاب پہ طعن کر رہا ہے تو جان لو کہ وہ زندیق ہے، وہ دین سے نکلا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ مطلب زندیق ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس پہ گمراہی جو ہے لازم ہو چکی ہو جس کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جب تم میرے اصحاب کا ذکر آئے تو اپنی زبانوں کو روک لو، وقال ذروا اصحابی، میرے اصحاب کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دو، ولا تقولوا فیہم الا خیرا، ان کے بارے میں بلائی کے علاوہ کچھ نہ کہو، ولا تحدث بشیء من زللہم، ان کی لغزشوں یا ولا خبرہم، یا ان کی لغزشوں کے بارے میں نہ ان کے آپس کے اخبار کے بارے میں بات کرو، وما غاب عنک علمہ، اور ان چیزوں کا بھی ذکر نہ کرو جن کا علم تمہیں حاصل ہی نہیں ہے، ولا تسمعوا من احد يحدث به فانه لا يسلم قلبك ان سمعته، اگر کوئی تمہیں ان کی برائیاں سنائے تو اسے نہ سنو، کیونکہ اگر تم نے سنا تو تمہارا دل سلامت نہیں رہے گا۔ اس لیے ان کا آپس میں تقابل کرتے رہ جانا، فلاں افضل تھا، فلاں بہتر تھا، فلاں یہ کر لیتا، فلاں وہ کر لیتا، اس طرح کی جب آپ باتیں کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ جو ہے وہ یا ناسبیت میں پڑ جائیں گے یا رافضیت میں پڑ جائیں گے۔ اور اس کے بعد امام بربہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَذْكُرْ أَحَدًا مِّنْ أُمَّهَاتِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِخَيْرًا، اور مسلمانوں کی ماؤں یعنی ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں جب بھی ذکر کرو تو خیر کے ساتھ کرو۔ وَلَا بُدَّ أَن نَقْرَأَ التَّارِيخ بِرُؤْيَا، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تاریخ کو انتہائی جو ہے وہ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ وَأَن نَنظُرَ فِي مَبَادِئِ الْأُمُورِ، اور تاریخ کے بارے میں جو
اہم امور ہیں ان کے بارے میں جو بنیادی باتیں ہیں ان کو ہم جانتے ہوں، وَكَيْفَ صَارَتْ إِلَىٰ مَا انتهت إِلَيْهِ، اور یہ بھی جانتے ہوں کہ ان معاملات کی جو صحابہ کے درمیان ہوئے ان کی ابتدا کیا تھی اور ان کا انتہا کیا ہوا۔ تو یہ 10ویں صفت شیخ صالح آل شیخ حافظہ اللہ نے بیان کی کہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو روک کے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد خاتمہ کیا ہے شیخ رحمہ اللہ نے، اور کیا کہتے ہیں کہ ان الاتفاق علی اجتماع الکلمہ یحصل به من الاجتماع وتحصیل الدین ودرء الشر ما لا يحصل بالافتراق، کے اتحاد کلمہ کا اتفاق پر اتفاق جو دین سے حاصل ہوتا ہے اور جس سے شر کو روکا جاتا ہے تو وہ تفرقے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ تَرَكَ مَا يُرِيبُ الْإِنسَانُ إِلَى مَا لَا يُرِيبُهُ أَصْلٌ أَصِيلٌ كَمَا فِي واحد من الأحاديث التي عليها مدار الدين وهو دع ما يُرِيبُكَ إلى ما لا يُرِيبُكَ، کہ انسان کو جس چیز میں شک ہو تو اسے چھوڑ کر جس چیز میں شک نہ ہو اس کی طرف چلے جانا چاہیے کہ یہ بنیادی ایک چیز ہے۔ اور دین کا مدار جن احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور چیز کو اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ وعلینا ان نلتزم بتقوى اللہ جل وعلا فی کل حال وان نحرص على التوازن والحکمہ وموافقۃ الشر، اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ہر حال میں ان امور میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ تو جب تک اللہ سے جو ہے وہ ڈرتے نہیں رہیں گے تو توازن، حکمت اور شریعت جو ہے میں موافقت جو ہے ہمارے اندر نہیں آ سکتی۔ وَأَن نُبْرِيَ ذِمَّتُنَا فِي مُوَافَقَةِ مَنْهَجِ سلف الصالح، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سلف صالحین کے منہج کی موافقت میں اپنی پوری ذمہ داری ادا کریں۔ وَلَا نَتَأَثَّرَ فِيمَا إِذَا لَمْ يُوَافِقْكَ الْكَثِيرُونَ مِمَّا يُرِيدُ الْحَمَّاسِ، اور ہم ان باتوں کا ہم اثر نہ لیں کہ اگر بہت سے لوگ ہماری باتوں سے موافقت نہ کریں چاہے وہ جوش اور جذبہ کر رہے ہوں، تو جذباتیت دین کا حصہ نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ نصوص پہ مشتمل ہے، تو نصوص کے بعد جذبات ہونا وہ ضروری ہے، پہلے جذبات اور بعد میں نصوص، یہ دین نہیں ہے۔ ولیکن لا بد ان تقول ما علیہ منہج الائمۃ والسلف الصالح، اور ہم میں سے ہر ایک کو یا تمہیں وہی بات کرنی چاہیے جو ائمہ اور سلف صالحین کے منہج کے مطابق ہو۔ لأن فی الکتاب والسنہ وحدیث سلف الصالح نجاتا عند حلول الفتن، کیونکہ کتاب و سنت اور سلف صالحین کی ہدایت میں ہی فتنوں کے وقت نجات ہے۔ اللہ جل وعلا اسأل ان یوفق الجمیع الی ما فیہ رضاہ، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے جس میں اس کی رضا ہو۔ وَأَن يُخَلِّصَ قُلُوبَنَا مِنَ الْغَشِّ وَالْغِلَلِ، اور ہمارے دلوں کو دھوکہ اور کینہ سے پاک کر دے۔ وَأَن يَجْعَلَنَا مِمَّن يُحَقِّقُ الْمَوَالَاةَ لِلْمُؤْمِنِينَ والمعادات للکافرین، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو مومنوں سے دوستی اور کافروں سے دشمنی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وَيَجْعَلْنَا مِمَّا رَضِيَ عَنْهُ وَأَرْضَىٰ عَنْهُ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے وہ راضی ہو اور جنہیں اس نے اپنی رضا عطا کی ہے۔ وَأَلَّا يُحْرِمْنَا سُبْحَانَهُ تَوْفِيقَهُ وَتَسْدِيدَهُ بِسُوءِ أَعْمَالِنَا وَلَا بِذُنُوبِنَا وَلَا بِتَقْصِيرِنَا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی بداعمالیوں، گناہوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اپنی توفیق اور رہنمائی سے محروم نہ کرے۔ وَأَسْأَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَن يُوفِّقَ وَلَاةَ أُمُورِنَا إِلَىٰ مَا فِيهِ الْخَيْرُ، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ خیر والا، بھلائی والا کام کریں۔ وَأَن يَجْعَلَهُمْ ہداة مہتدین غیر الضالین ولا مضلین، اور اللہ انہیں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنائے، نہ کہ گمراہ ہونے والے اور نہ گمراہ کرنے والا۔ وَأَن يُبْرِمَ لِهَٰذِهِ الْأَمْرِ الرُّشْدِ يُعَزُّ فِيهِ أَهْلُ الطَّاعَةِ وَيُعَافَى فِيهَا لِلْمَعْصِیَّةِ، اور اس امت کے لیے رشد و ہدایت کا ایسا معاملہ بنا دے جس میں اطاعت گزاروں کو عزت حاصل ہو اور گناہ گاروں کو بھی اس سے جو ہے وہ گناہوں سے عافیت نصیب ہو۔ اور پھر شیخ فرماتے ہیں کہ وَأَن يُوفِّقَ عُلَمَاءَنَا إِلَىٰ مَا فِيهِ الْهُدَىٰ وَالصَّدَاقَةِ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو اس کام کی توفیق دے جس میں ہدایت اور جو ہے وہ سیدھا رستہ ہو۔ وَأَن يَجْمَعَ كَلِمَةَ الْجَمِيعِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَأَن يُنِيلَنَا رِضَاهُ يَوْمَ نَلْقَاهُ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نیکی اور تقویٰ پہ جمع کرے جس دن ہم اس سے ملیں تو ہمیں اس کی رضا جو ہے، اس کی خوشی جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو۔ وصلی اللہ علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل فرمائے اپنے بندے اور رسول اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام اصحاب پہ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اس رسالے کا اختتام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خالص
دین نصیب کرے، فتنوں سے بچا کے رکھے، اور فتنے کے وقت جو اہل ایمان کی صفات ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں علم جو ہے صحیح علم شرعی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں جلد بازی اور جو ہے وہ غصے سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نرمی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جو ہے ہمیں علماء کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں حکمرانوں کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں شرعی جہاد سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں کو علماء کے بارے میں غلط کلمات کہنے سے اور صحابہ کے بارے میں ہمیں عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔